الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما۔ اچھا بھائیو، آپ میں سے کون ہے جس کو لگتا ہے کہ کوئی ایک کلاس میں آپ آتے ہیں، آپ لگتا ہے کہ یار اب زبردست ہو گیا، سارا سمجھ آ گئی، اور اگلی کلاس میں آتے ہیں پھر لگتا ہے کہ یار ابھی تو کچھ نہیں، یا قرآن کھولتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں؟ ہاں ہے نا یہ؟ ہاں، تو یہ خود ٹرائی کرتے ہیں تو نہیں ہوتا، تو یہ یہاں پہ آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہو تو میں نے یہی بات ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی اس کے لیے، یعنی یہ چیز جو ہے نا، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، بندے کو ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم لوگ کتنی ٹھیک ٹھاک محنت کرتے ہیں اپنے کاموں میں، پھر بھی کوئی نہ کوئی یعنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ گئی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ جو ہم نے یعنی اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس لیول پہ نہیں کیا، بہت یعنی اس کی ایفرٹ نہیں کی ہم نے جتنی کرنی چاہیے، اس کی جتنی امپورٹنس ہے۔ یہ والی جو قرآن کی آیت ہے نا، وقال الرسول، یعنی قالا آپ لوگوں کو پتہ ہے ماضی کا صیغہ ہے، اور کہا رسول نے، ہاں ویسے یہ ہے کہ اور کہیں گے رسول، ویسے کہ الرسول یعنی اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، انا قومی، کیا مطلب ہے انا قومی؟ بے شک میری قوم، ہاں انا قومی، ہاں یا ربی یہ ہے نا، یا ربی، اور رسول کے بعد نہیں، رب با کے نیچے زیر ہے نا، یا ربی، یار ایک تو یار یہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جو منادہ ہوتا ہے نا، منادہ وہ ہوتا ہے جس کو پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو پکارا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں میرے خیال میں ترخیم منادہ، یعنی منادہ کا اینڈ جو ہے نا اس کو نکال لیتے ہیں، یعنی جو آخری ورڈ ہوتا ہے نا شارٹ کرنے کے لیے۔ اب عربی میں یہ ہے کہ آخری ورڈ کو، اس میں یا کو انہوں نے نکال دیا، ہاں ویسے را یا ربی ہے، تو کیا ہو گیا؟ یا ربی اے میرے رب، انا قومی، ویسے گڈ آبزرویشن، کیونکہ ہم نے جو چیزیں چھوڑتے جا رہے ہیں تو وہ بیچ میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ آتی جائیں گی، لیکن وہی 80-20 والا رول ہے کہ جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ درمیان میں آپ سلائیڈ ان کرتے جائیں، کیونکہ آپ کو بڑا جب پکچر پتہ لگ جائے گی کہ بے شک میری قوم نے کیا کیا، ان قومی اتخذو، ہاں ہاں اتخذو یعنی اخذ کیا، ہاں وہ جو چھوڑنے والا مفہوم ہے نا وہ مہجورہ کے ساتھ آئے گا، جب مہجورہ اور اتخذو ساتھ آئیں گے، اخذا، ہاں اخذا، اتخذا لے لینا، ہاں یہ نمبر 3 والا صیغہ ہے، ہاں اصل چیز یہ آپ کو یہ دیکھنی، اتخذو سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ یعنی قوم کی طرف ہے نا، تو انہوں نے یعنی میری قوم نے، وہ غائب میں ہے نا تھرڈ پر، ہاں میسکلن، اتخذو حاذ القرآن، اب یہ کیا ہے؟ حاذ القرآن کیا ہے؟ ہاں حاذ القرآن، حاذا قرآن ہوگا، یہ قرآن ہے، حاذ القرآن کیا ہوگا؟ حاذ القرآن، ہم نے کہا تھا دونوں جب معرفہ ساتھ آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ شروع کی چیزیں آپ لوگ وہ ہاں دی تو ہے، لیکن جب ہوتا ہے نا حاذ القرآن، حاذا قرآن اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ قرآن ہے،
یعنی ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ. دونوں اگر معرفہ آ جائیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہوگا کیا بن جاتے ہیں دونوں معرفہ چاروں چیزوں میں سیم ہو. دو اسم, ہاں موصوف صفت ہے نا, یعنی یہ موصوف صفت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں اشارہ. یہ آج انشاءاللہ اس کو ریویژن میں لائیں گے. اس میں اشارہ یاد ہے نا آپ کو, ہم نے پڑھا تھا ہاذا اور ہاؤلاء, ہاں اس طرح کر کے. تو ہاذا القرآن, تو ہاں اس قرآن کو. اب یہ آگے بات پوری نہیں ہوئی. تو اتخذوا مہجوراً, اب یہ تھوڑی سی اس کی زبر زیر غلط ہو گئی ہے, یہ مہجوراً ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریاد کریں گے رب سے کہ ان قومی, میری قوم نے اس قرآن کو, جیسے انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیا تھا. مہجورہ یعنی ہاں یعنی اس سے مطلب بے پرواہی کی تھی, یا اس کو جتنی اہمیت دینی چاہیے تھی نہیں دی تھی. حجرہ, ہاں دوسرا ہاں اتخذو ہوتے نا لے لینا, اخذ سے اتخذا لے لینا. تو اتخذا مہجورہ لے لیا, یعنی اب یہ عربی میں ہے, شاید انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن انہوں نے اس قرآن کو یعنی جس طرح لینا چاہیے تھا اس طرح لیا نہیں. حجرہ تو ہوتا ہے نا چھوڑ دینا, ہاں نہیں وہ ہجرت دوسرا والا ہے, وہ ہا کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں اور یہ بھی دوسری ہا سے, ہجرت اسی ہا سے ہوتی ہے, ہاں اسی ہا سے ہوتی ہے, اسی ہا سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں بول دیں. تو یعنی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو ہمارے لیے یعنی جو بات ہو رہی تھی, اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی ادھر بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. تو اس میں یہ چیز ضروری ہے, میں اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو لگے کہ یار ایک لیکچر میں نہیں سمجھ آ رہی یہ وہ, تو ایک تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بھائی مجھے نہیں سمجھ آئی, تو ہم دوبارہ اس کو ریوائز کریں گے. دوبارہ کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے, ہم آرام سے انشاءاللہ ساری چیزیں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کیا پتہ دوبارہ کبھی ملے نہ ملے. دیکھیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا ایک جگہ پہ. دیکھیں یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں نا, اس وقت اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ جہاد میں گئے ہو, ٹھیک ہے, یا اپنی ایسے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو جن کا اور کوئی بھی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی خدمت کرتے کرتے بھی آپ آ سکتے. تو اس سے بڑا کام جو ہے نا جنرلی نہیں ہے. جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا مدینہ منورہ جاتے ہیں بالکل جائز ہے, لیکن ہماری جو کلاس ہوتی تھی نا, ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ بھائی کلاس کے ٹائم میں آپ نہ کرنے جائیں, یا تو ایسا ہونا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ, چلو پھر ٹھیک ہے, یا کوئی ایسی مجبوری آ گئی تو ٹھیک. لیکن کیونکہ دیکھیں آپ کو ہر وقت دنیا میں یعنی چیزیں آپس میں نا فائٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اٹینشن دو, ہمیں اٹینشن دو. تو آپ نے اس کو اس طریقے سے سوچنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو بلائے ڈنر پہ, تو کیا دیکھیں گے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہاں اگر کوئی آیا ہے پاکستان سے اور صرف 2-3 گھنٹے کے لیے آیا ہے اور پھر چلو مجبوری بنتی ہے, پھر آپ مل سکتے. لیکن ویسے اگر اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی شام کو رکھ لے, میری تو کلاس ہے میں نہیں کر سکتا, تو تھوڑا بہت آپ کو یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, تبھی جو ہے انشاءاللہ ہم اس سے جڑے رہ سکتے ہیں. تو آپ کو بھی شو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ طلب, وہ ادب, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ تب ہوگا. اچھا دوسری یہ جو آیت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, قالا کیا ہے, ماضی کا سیکھا ہے, کہا اس نے, تھرڈ پرسن, اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, کیونکہ پیچھے وہ چل رہا ہے, ہم کریں گے انشاءاللہ بعد. رب بھی, یہ وہی والا آ گیا, یا ربی بھی ہو سکتا ہے, ربی بھی ہو سکتا ہے, میرے رب, یہ بھی یعنی مخاطب کے لیے یا بھی کہا جا سکتا ہے, اس کے بغیر بھی آ سکتا ہے. انی, ہاں بے شک میں, ٹھیک ہے. ہاں آج اس چیز کو ہم دوبارہ کور کریں گے. میں وہ ویکینڈ پہ بھی کوئی آپ لوگوں کے جب پریپیئر کرنے کے لیے تھوڑی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی اور کسی لیکچر میں یا اس طرح نا, تو یہ جو عامر سہیل صاحب ہیں جو بہت اچھے ٹیچر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یار 2 چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا, تو پھر آپ جو ہے نا یہ عربی سمجھ جائیں گے. 2 چیزیں, اور وہی دونوں چیزیں میں نے آج کوشش کی ہے, کیونکہ ہم نے ان کو کور تو کیا ہے لیکن شاید اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ضمائر, آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں, میں نے آپ کو بہت شروع میں کہا تھا کہ پروناؤنز بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت کنفیوز بھی کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں گے کوئی پہلے جڑا ہوا ہے, کوئی بعد میں آ رہا ہے, کوئی اسم کے ساتھ لگا ہوا ہے, کوئی, تو آج اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ اس میپ کو دیکھیں گے جو ہم نے شروع میں کیا تھا, اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیسے چینج ہو رہا ہے, اور جو ہماری
لیٹس سے فیل کی جو نیکسٹ لیول ابھی انڈرسٹینڈنگ بنی ہے اس میں وہ ضمائر کیسے پارٹ پلے کریں، کدھر سبجیکٹ بن رہے ہیں کدھر آبجیکٹ بن رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو کریں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ اسٹیٹس ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں شروع سے اسٹیٹس کو آپ کو بار بار لے کے چل رہا ہوں، کیونکہ اسٹیٹس جو ہے نا وہ آپ کو صحیح ترجمہ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گی. ٹھیک ہے، تو اچھا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے رب انی بے شک میں ظلم تو، کون سا سیکھا یہ؟ ہاں ظلم تو، یہ کون سا سیکھا ہے؟ فعلتو والا، سیکنڈ لاسٹ والا نمبر 13. تو یہ نمبر 13 سیکھا ہو گیا جو کہ متکلم کا سیکھا ہے. تو ظلم تو یعنی میں نے ظلم کیا. اچھا اب اس کا فائل کون ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تو فائل نہیں ہے ویسے. ہاں یہ، ہاں اس کے اندر انا جو ہے، وہ انا کی جو ضمیر ہے وہ اس کا فائل ہے. ٹھیک ہے، یہ لکھا ظلم تو جاتا ہے لیکن اس کے اندر فائل ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ان 12 میں سے ہے، 14 ٹوٹل 14 ہے، ان میں سے جو 12 ہے ان میں سے ہے جس کے اندر آپ کو فائل دوبارہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، ظلم کس پہ کیا؟ نفسی، دوبارہ وہی آ گیا. ٹھیک ہے، اپنی جان. یہ نفسی کیا ہے؟ ہاں تو یہ کیا بن جائے گا؟ گرامیٹیکلی کیا بنے گا؟ نفسی. نفس کیا ہے؟ ہاں مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے نعمان بھائی کیا ٹھیک ہے. ہاں ناؤن اور ہاں جب بھی ہم نے کہا تھا کہ ضمیر جب بھی اسم کے ساتھ آئے گا تو وہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. تو نفسی، نفسی کا نفس جان، یا آ گیا اس کا مطلب میری، تو میری جان یعنی میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ. اچھا فا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس چنانچہ پھر جو بھی ہوتا ہے. اغفر لی، اغفر، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا. ہاں یہ آرڈر ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. لیکن آپ کو دیکھیں جیسے مضارع بھی ہم نے تھوڑا بہت کر لیا ہے. مضارع کی کیا نشانی ہے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. ٹھہرے، مضارع اگر فعل ہے نا، ہم نے کہہ دیا کہ یار یہ فعل ہے، اب پتہ لگ گیا. تو فعل کے اندر کیا نشانی ہے جس سے پتہ لگے گا کہ یہ مضارع ہے؟ سجاد بھائی آپ بتائیں، فعل میں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مضارع ہے؟ نہیں یاد آپ کو؟ سعد بھائی آپ کو یاد ہے کیا؟ ہاں تین لفظ اگر دیکھیے شروع، اگر آپ کو پتہ چل گیا نا فعل ہے. ماضی کا تو ہم نے کہا تھا کہ ابھی تک جو ثلاثی مجرد میں اینڈ میں اگر سنگل والا ہوگا تو پلس لگا ہے، باقی ہم نے دیکھ لی ہیں. مضارع میں ایڈیشنل ورڈ ایڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں 4 ورڈ جو آتے ہیں وہ ہم نے مضارع کا ایک دو ٹیبل دیکھا تھا، اس کے اندر کیا آ رہا تھا؟ الف، تا، یا اور نون. تو اتین جو ہے یہ لفظ شروع میں آئے ہوں تو آپ نے اس سے سمجھ لینا ہے کہ یہ مضارع ہے. اب مضارع سے ہی امر بنتا ہے، تو یہ اغفر جو ہے یہ اس سے بنا ہے. اغفر یعنی مجھے معاف کر دے. رب اغفر لی ہوتا ہے نا، رب اغفر لی ولوالدی. تو فاغفر لی، فغفرا، پھر غفرا. ہاں فاغفر لی، ہاں لی غفرا کے ساتھ ہمیشہ لام آئے گا کیونکہ اس کے بعد یہ ایک ایڈیشنل. ہاں تو یہ جو یا آ رہا ہے نا، اگر یہ ہوتا لک، فغفر لک، تو ہوتا تجھے معاف کر دے، یا فغفر لہو تو اسے معاف کر دے، لی میرے لیے. ٹھیک ہے، تو فغفرا. اب یہ غفرا، ہاں نعمان بھائی یہ بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ کون سا ہے؟ یعنی صیغہ کیا ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ فغفرا، فا کو چھوڑ کے غفرا کیا ہے؟ کس وزن پہ ہے جو ہم نے کیے ہیں ابھی تک؟ ماضی کا صیغہ ہے. ماضی کا کون سا والا ہے جو کہ ہم نے صیغے کیے تھے نا 14 شروع سے جو تھے؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا والا ہے ان میں سے؟
پہلا والا ہے نا، فعلا کے وزن پہ ہے، فعلا، غفرا، فعلا سیم وزن ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہو گیا، پھر غفرا، غفرا لہو. اب غفرا کا، اب دیکھیں فعل آیا ہے، آپ نے سب سے پہلے کیا ڈھونڈنا ہے، فائل ڈھونڈنا ہے. اس کا فائل کیا ہے، ہاں اس کا فائل آپ تو یا تو آپ دیکھیں گے کہ باہر سامنے نظر آئے گا اس میں ظاہر، صحیح ہے نا، یا تو اس میں ظاہر ہوگا جو سامنے نظر آئے گا. اب یہاں پہ تو آپ کو کوئی نہیں نظر آ رہا، لہو تو نہیں ہے، لہو فائل تو نہیں ہے، غفرا کے اندر ہے. وہ ہارون بھائی نے جو بتایا کہ ہوا کا جو ضمیر ہے یعنی تھرڈ پرسن، وہ کس کی طرف جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، ہاں ربی کی طرف. فغفرا تو پھر معاف کر دیا، یا معاف کر دیا اس نے اس کو، لہو. اور یہ دوسرا لہو کا ہا یہ کس کی طرف جا رہا ہے، یہ آبجیکٹ ہے، تو یہ کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی بتا دیا کہ ان کو معاف کر دیا. انہو، اب دیکھیں یہ نیا شروع ہو گیا، یہاں پہ ختم ہو گیا آپ کا. انہو بے شک وہ، اب یہ کون ہے، اللہ کی ذات ہے. ہوا نہیں، ہوا یہ بھی وہی ہے، ایمفیسس کے لیے یار، انہو ہوا یعنی یہ جو نہیں وہی یعنی کہ اللہ کی ذات ہے جو نہیں ہے، رحیم ہے. ہاں لیکن جو تب ہوگا جب اگر آتا یہاں پہ الذی یا من آتا، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا دوسرا والا. اس کا جو ہے واٹس ایپ، آپ ادھر سے چیئر اٹھا لیں، یہ ڈرائنگ روم سے چیئر اٹھا لیں، آگے بالکل لیفٹ سائڈ پہ انٹر ہوں گے، لیفٹ سائڈ پہ پڑی ہوگی. ہاں یہ مجھے بتایا کریں، عثمان بھائی ہے میرے خیال میں. انہو، اچھا ہوا جو ہوتا ہے نا، وہ دیکھیں ہوا جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ضمیر ہے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو بے شک وہ، اب یہ ایمفیسس کے لیے آیا ہے. نہیں ادھر ایک چیئر پڑی ہے، ہاں کیوں نہیں بیٹھیں گے، ادھر سے ان کو نظر نہیں آئے گا، تو پھر چیئر اٹھانی پڑے. آپ کو نظر آ رہا ہے، انہو هو الغفور الرحیم. الغفور الرحیم کیا ہے، وہ ہے، بس وہی ترجمہ کر دیں. آپ دو دفعہ نہیں کہیں گے بے شک وہ نہیں کہیں گے، بے شک وہ. اب اس کی ایک علیحدہ سگنیفیکنس ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر شان. جیسے ہے نا قل ہو اللہ احد، اب اللہ تو ہے، ہو اللہ جو ہے یہ بھی ضمیر شان ہے. قل بے شک وہ ہے ہی، دوبارہ سٹریس میں آپ کہتے ہیں نا، بس آپ ترجمے میں جو بھی کہیں، لیکن ہاں ہے اسی کے لیے. ہو الغفور الرحیم، یہ تو وہ ہے موصوف صفت، ہاں ٹھیک ہے. یہ دونوں خبریں ہیں ہوا کی، ٹھیک ہے، الغفور الرحیم، ٹھیک ہے، مرفوع ہے، مرفوع، ہاں دونوں صفات ہیں، دونوں خبریں آ رہی، یعنی اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے، رحم کرنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے ربی، ہوں ٹھیک ہے، یہ چھوٹے کے ساتھ آتا تب اس کا مطلب نہ ہوتا میرا رب، ہاں لیکن اب اس میں تو زیر کے ساتھ ہے. ہاں یہ جو ہے نا، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں قال ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. اگر اصل میں یہ تھا یا ربی، یہ تھا یا ربی، وہ جو ہارون بھائی جو بات کہہ رہے تھے نا اس والے میں، یہ کیوں ہے یا ربی، یہ جو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے یا ربی، لیکن جب منادا، یعنی منادا اس کو کہتے ہیں جس کو پکارا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، ترخیم منادا کہتے ہیں، ہاں نہیں پڑھا، اس کو کہتے ہیں ترخیم ہی کہتے ہیں میرے خیال میں. کہ اس میں نا جیسے اب ہے نا کس کا نام ہے، ہاں اب فار ایگزامپل میں نے کہنا ہے یا ارشدو، میں نے ان کو پکارنا ہے اے ارشد، تو منادا کے تھرو اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں یا ارشو. ہاں نہیں میرے ارشد نہیں ہے،
ضروری نہیں ہے میرے ارشد تو علیحدہ بات ہے نا. اے میرے ارشد ہاں یا ارشدی اے میرے ارشد تو نام کے لیے نا, وہ رب تو صفت ہے نام نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ قاعدہ ہے کہ یہاں سے وہ یا نکل جاتی ہے, یا جو ہے نا اس میں سے ریموو ہو جاتی ہے. یہ منادا کا قاعدہ, مجھے یاد کرائیے کہ میں آپ کے ساتھ نا شیئر کروں گا ایک ٹیکسٹ کہ یہ قاعدہ کیا ہے, کہ اگر منادا جو ہے اس کو کہتے ہیں ترخیم منادا, آپ اس میں سے اینڈ والا لیٹر نکال لیتے ہیں, وہ نکال دیا اس کے اندر. نہیں شد تو ہے نا, شد تو اس کے اندر رب کے اندر ہے, رب بابا ربابا ہے نا, ربوبیت سے ہے ربا رب. ٹھیک ہے. اور دوسری ہم نے حدیث کی تھی من سمتا نجا, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ من سمتا کیا کہتے ہیں؟ سمن بکمن عمیون. ہاں من سمتا, من کیا ہوتا ہے آپ جو ابھی کہہ رہے تھے, ہاں تو یہاں پہ جس ہو جائے گا, جس نے سمتا یا جو, چلیں جو ہی کہہ لیں, جو خاموش رہا چپ رہا, ہاں نجا, ہاں وہ آ گیا ایڈ کر لیے. نجا, نجا کیا ہے؟ سمتا کیا ہے پہلے بتائیں, سمتا کون سا صیغہ ہے؟ فعل ہے نا, پہلا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. اور نجا یہ بھی پہلا ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل میں بنتا ہے نجو وہ تھا, لیکن یہ ہم انشاءاللہ سب سے اینڈ میں پڑھیں گے. یہ جب یہ واو یا اور الف یہ جو ہے نا ان کو کہتے ہیں حروف علت, یہ بیمار لیٹرز ہیں. تو یہ جب بھی نہیں, اصل میں علت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بھی ورڈز میں آتے ہیں نا تو یہ یعنی ان کو بالکل نارمل طریقے سے نہیں کہا جاتا. جیسے اصل میں یہ تھا قوالا, قول جیسے ہم کہتے ہیں نا, اب یہ اصل میں تھا قوالا, قول کے مطابق قوالا ہونا چاہیے, یعنی قوالا ہوگا پہلا والا صیغہ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قالا, یہ جو تھا وقالا موسیٰ, تو آپ نے کبھی پوچھا نہیں کہ کیوں ایسا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ حرف علت کی وجہ سے ہے کہ عرب جو ہے اس کو آسان بنانے کے لیے قوالا اب مشکل ورڈ ہے, ٹھیک ہے. زبر کے ساتھ واو آ جائے نا تو مشکل ہوتا ہے, پیش کے ساتھ واو آئے تو ٹھیک ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ قالا کر دیا, کیونکہ زبر کے بعد الف مدہ آسان ہوتا ہے پڑھنا. ہاں نہیں, وہ اصل میں ماضی میں تو جا ہی ہے, لیکن اس میں بھی حمزہ آ رہا ہے, اس کے اندر الف بھی آ رہا ہے, وہ تو اور ہی زیادہ وہ مشکل ہے. ہاں اس میں دو آ رہا ہے, اسی لیے عجیب وہ بن جاتا. ہاں آپ بتائیں نا, من سمتا, جو یعنی ماضی کا صیغہ ہے نا, جو خاموش رہا یا جو چپ رہا, اس ماضی کا ہی ہے نا. یہ اس تا کے اوپر بھی زبر ہے, من سمتا, جو چپ رہا, من جو چپ رہا تو کیا ہوا؟ نجا. مستقبل ہے تو سمتا کا ہوگا یسمتو, فار ایگزامپل, ہاں یسمتو ہوگا, یہ ہاں یسمتو ہوگا, واو کے ساتھ یسمتو ہوگا اگر مضارع ہو. لیکن سمتا یہاں پہ سمجھ لیں آپ ایک طرح سے فا موجود ہے, جو خاموش رہا پھر اس نے نجات پائی. اصل میں یہ تھا, یعنی یہ اس کا رزلٹ بتایا جا رہا ہے. من سمتا, جو خاموش رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کی کہ من سمتا, جو خاموش رہا نجا, اس نے نجات پائی. ٹھیک ہے. اس کا ظاہری بات ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بولے ہی نہ, اس کا مطلب ہے کہ کوئی کانفلکٹ یا غیر ضروری بولنے سے بہتر ہے بندہ بہت ساری لغو چیزوں سے, غیر ضروری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ہاں 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 اور یہ گھر میں سب سے زیادہ اپلیکیبل ہے, من سمتا نجا. جو شادی شدہ لوگ ہیں بیسٹ طریقہ ہے, آپ خاموش رہیں. لیکن اس پہ بھی کہیں گے کہ بولتے ہی نہیں ہو. ہاں اچھا بھائیو,
سر اس میں ایک پیچھے انی غلط تو نفسی ہے. اگر انی آ گیا پھر آگے ظلمتو بھی آیا تو ٹیکنیکلی مطلب میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنی طرف تو ویسے ہی منسوخ کر دیا انی میں, تو اس کی کیسے ترتیب ہے؟ دیکھیں اب بھی ٹھیک ہے میرا رب, پھر واپسی انی میں نے یہاں سے شروع کریں, یہاں سے کیا ترکیب کریں گے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ نہیں, کالا نہیں ہوتا نا. ہاں کالا چلو اس لحاظ سے تو ہے, لیکن میں انی یہاں پہ ڈرا کر رہا ہوں نا, اس کے بعد سے بتائیں انی کیا ہے؟ اسمیہ ہے. اچھا انا کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کا اسم آتا ہے. اس کا اسم کیا ہے؟ ہاں نہیں, وہ تو ظلمتو کے ساتھ ہے. جیسے ان اللہ یا, تو یا ہے نا, تو یہ اس کا اسم ہو گیا. اب اس کی خبر کدھر ہے؟ ظلمتو نفسی, ظلمتو نفسی پوری اس کی خبر ہے. تو اب خبر کو اگر جملہ ہوگی تو لازم ہے کہ اس خبر کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ پیچھے اسم کی طرف جا رہی ہو. وہ ظلمتو ہے جو کہ یا کی طرف جا رہی ہے, اس سے پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے, مطلب ہے جب جو ڈیٹیل میں ترکیب کرتے ہیں نا تو وہ یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. لیکن آپ کا کوشچن بالکل جائز تھا کیونکہ ہم نے بولی چیز نہیں پڑھی. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب بھی خبر ہوگی اور ایز اے جملہ ہوگی تو اس کو کہتے ہیں عائد. کوئی ایک چیز ہوگی جو کہ ریٹرن کر رہی ہوگی پیچھے کی طرف, جو کہ مطلب ریلیشن شپ تو تبھی بنے گا نا. تو اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے ظلمتو, انی ظلمتو, وہ پورا جملہ آلریڈی ہے وہ. ہاں بالکل, تو وہ پورا جملہ پھر اس کی خبر بن جائے گا انا کے لیے. ٹھیک ہے, میٹرک کے دور میں نا ہمیں ایک مدرسہ تھا, یعنی شام کو ہم جاتے تھے وہاں, وہ نا ہمیں روزانہ 3 آیات کا ترجمہ پڑھاتے. وہ ہم نے الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے پھر پڑھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جتنا پڑھ لیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا یعنی کہ ایٹ لیسٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ 10-15 منٹ میں 3 آیات قرآن کی یعنی کہ وہ تو ہم کرتے ہیں نا, وہ آج بھی کریں گے. نہیں, لیکن ایک سیکوینس سے کریں نا, یعنی کہ بقرہ سے شروع کریں یا فاتحہ سے شروع کریں. وہ انشاءاللہ کریں گے, لیکن ابھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے نا, میں چاہتا ہوں وہی اپلائی ہو. ایک دفعہ یہ کور ہو گیا نا کورس, اس کے بعد پھر جس طریقے سے آپ کہیں گے کرتے جائیں گے. کیونکہ وہ اس چیز کی, کیونکہ ابھی اس میں سے دیکھیں پچھلے والے میں ایک آدھ چیز ایسی آئی تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا ابھی چھوڑ دیں, کیونکہ ہمارا ہم نے کیا ہی نہیں. تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی تو پھر وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. کیونکہ میں بڑا اس کو نا کم از کم 4-5 سورسز سے کوریلیٹ کر کے پھر میں آیات بھی اسی لحاظ سے چوز کرتا ہوں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس سے لحاظ سے ہو. ٹھیک ہے, اچھا جی نوان بھائی, بڑا ضروری ہے آپ لوگ جو بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تھوڑا سا پیچھے جو ہے نا گیپ رہ گیا ہے, تو ابھی یہ دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کور کیا. ٹھیک ہے, جب ہم نے شروع کیا تھا تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے آپ قرآن اٹھاتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ الفاظ آتے ہیں جس کو انگریزی میں ہم پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں. عربی میں ہم نے کہا تھا 3 ہوتے ہیں, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, یہاں تک تو آپ کو کلیئر تھا. اسم وہ ہوتا ہے جو کہ اسٹینڈ الون ہوتا ہے, فعل وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور ایک ایکشن بھی پایا جاتا ہے, اور حرف وہ ہوتا ہے جو کہ اس کو کنیکٹ کرتا ہے. پھر ہم نے پڑھی تھی اعراب, اس پہ ہم نے کافی زیادہ ٹائم لگایا. اعراب جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک ہی کی سٹیٹ ہوتی ہے, ایک ایک ہم کی سٹیٹ ہوتی ہے اور ایک ہز کی سٹیٹ ہوتی ہے. یعنی ایک ہی اسم 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے. جب وہ کوئی ایکشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہی ہوتا ہے اسٹینڈ الون, جب اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہم ہوتا ہے, یعنی آئی بیٹ ہم. اور جب اس سے کوئی ریلیشن شپ یا شو, اس کی پوزیشن شو کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے ہز بک, ہز کار, ہز یعنی جو بھی کیز. تو یہ جو سٹیٹس تھی نا اعراب, یہ 3 ہوتی ہیں. پہلی مرفوع, دوسری منصوب, اور یہ یہی والی ہیں ہی, ہم اور ہز والی. پھر اس کے بعد ہم نے مرکبات پڑھے تھے. ہم نے کہا تھا کہ یار لفظوں کو ترجمہ کرنے کے لیے کیونکہ لفظ مل کے بھی آتے ہیں, مرفوع, منصوب, ابھی دوبارہ کریں گے آج, منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے, ہاں نصب, ہاں ہاں منصوب صاد کے ساتھ ہے. اچھا, پھر ہم نے پڑھے تھے مرکبات, کمپاؤنڈز.
کون دو جو تھے میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ آئیں گے اور ان کو بہت زیادہ وہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں نعمان بھائی کون کون سے مرکبات مرکبے؟ آپ دیکھیں ہم سب سے زیادہ کیا لفظ بولتے رہے. آج میں نے نعمان بھائی کو ادھر اسپیشل سامنے بٹھایا کیونکہ یہ بیچ میں اور یہ پھر جا رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے. دیکھیں ہم نے کیا نا کتاب اللہ. کتاب اللہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کا ترجمہ کیا آپ نے کیا تھا؟ اللہ کی کتاب. تو ہم نے کہا تھا کہ جب یہ کمپوزیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، یعنی یہ ریلیشن شپ کو شو کرتی ہے جو 2 لفظ ایک ساتھ اس طرح جڑے ہوتے ہیں اس ترکیب میں. تو دوسرا والا جر کی سٹیٹ میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. یہ بہت زیادہ آ رہا ہے قرآن میں، ابھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے مرکب توصیفی. اب یہ آپ نعمان بھائی آپ نے ایک کام کرنا ہے، سفر میں بھی ساتھ رکھے اپنی، جو میں نے کل رات کو بھیجی ہے نا PDF، اس کو اچھی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے. انہی چیزوں کو، یہ والا جو ایجنڈا والی سلائیڈ ہے نا، اس کا سنیپ شاٹ لے لیں. میں آج ابھی سلائیڈ بھی بھیج دوں گا اور آپ یہ دیکھیں گے ان میں سے کون کون سے آپ نے اس کتاب میں سے کور کرنے ہیں. صحیح ہے؟ تاکہ آپ واپس آئے نا تو آپ نے پچھلا کور کیا ہو. فیل چلا ہم آپ کو دوبارہ کرا دیں گے. توصیفی کون سا والا ہوتا ہے جس میں موصوف صفت ہوتی ہے؟ سمپل. اشاری کون سا ہوتا ہے؟ نام نہیں. ہاں اوکے ہم لے لیتے ہیں، ابھی لے لیتے ہیں، کاظم بھائی لے لیتے ہیں. اشاری کون سا ہوتا ہے؟ مرکب اشاری ہاذا. ہاذا جو جڑا ہوا تھا، جیسے کہ حاذ القرآن تھا، یہ مرکب اشاری ہے. لیکن اگر حاذا قرآن ہوگا یا حاذا کتاب ہوگا تو پھر وہ مبتدا خبر ہو جائے گا. سمجھ آئی اس بات کی؟ حاذ القرآن اور حاذا قرآن، ان دونوں میں جو فرق ہے نا، یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. مرکب کا مطلب ہے کہ وہ جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو حاذ القرآن کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ قرآن. ہاں یہ قرآن، یہ قرآن. اب یہ کوئی جملہ تو نہیں ہے نا؟ اس قرآن کو کیا ہوا ہے؟ اگلی بات یہ ہے نا. ٹھیک ہے؟ حاذا قرآن کریم. اب میں یہ کہوں حاذا قرآن، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ قرآن ہے. یہ پورا جملہ ہے. حاذا اس میں مبتدا ہو جائے گا اور قرآن اس میں خبر ہو جائے گی. یعنی میں بتا رہا ہوں نا کہ حاذا قرآن، لیکن میں حاذا القرآن میں کوئی خبر تو نہیں دینا چاہ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ قرآن. اب خبر اس کے بعد آئے گی جو بھی ہے. 2 پراپر ناؤن آئیں گے تو آپ نے اس کو، ایکسیپشنز ہوں گی، 99% جو ہے یہ اپلیکیبل ہوگا. وہ جملہ ہے. وہ نہیں، وہ دیکھیں مل کے اس طرح آئے گا، مل کے اس طرح نہیں آئے گا کہ وہ ایک نکرہ ہوگا ایک معرفہ ہوگا. نہیں نہیں نہیں، حاذا کتابن، حاذا کتابن فرق ہے، حاذا الکتاب فرق ہے. جاری ہے نہیں، جاری نہیں ہے، اشاری ہے. یعنی اس میں اشارہ کر رہے ہیں نا. دیکھیں ابھی یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے کی تھی، اچھا ہے کہ حاذا القرآن اس کو چائے کے لیے لٹا لیے. اچھا سمجھ آئی؟ اشاری جو ہے یہ اسی طرح ہی ہے. اضافی اور توصیفی پہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے، اشاری پہ ہم نے کم ٹائم لگایا ہے، لیکن وہ آ رہا ہے بار بار. آپ دیکھ رہے ہیں نا حاذا کے ساتھ آ رہا ہے، ہاؤلائے اولائکا. وہ اس میں نہیں آتے. وہ کیا ہے؟ وہ کچھ، وہ اس میں موصولہ ہے. الذی، ما اور من، وہ جو کے معنی میں آتا ہے. من سمتا نجا والا تھا، الذی سمتا نجا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ تو من کے ساتھ ہے نا. اچھا، اور جاری کون سا ہے؟ جو جار مجرور والا ہوتا ہے، جو 2 مل کے آتے ہیں، بس وہ جاری ہوتا ہے. لیکن آپ زیادہ فوکس پہلے 2 پہ رکھیں، لیکن اشاری بھی آہستہ آہستہ آتا رہے گا. اچھا پھر ہم نے پڑھے تھے ضمائر. آپ کو یاد ہو جملہ اسمیہ میں ہم نے پروناؤنز پڑھے تھے، سارے پروناؤنز. ہاں بھائی کون دے گا توصیفی کی؟ قاسم بھائی آپ بتائیں ملک صاحب کو. ہارون بھائی بتائیں. ہارون بھائی. بنیان مرصوص ہم نے کیا تھا نا، وہ کیا تھا؟ دیکھیں ایک اسم آتا ہے، ایک اسم آتا ہے، دوسری اس کی صفت آتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہاں موصوف یعنی جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں اسم موصوف.
موصوف اور اس کی صفت. تو موصوف اور صفت جب اکٹھے آتے ہیں ان میں 4 چیزیں کامن ہوتی ہیں, ہم نے پڑھا تھا. دونوں کے جینڈر سیم ہوگا, یعنی مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر, کاؤنٹ بھی سیم ہونا چاہیے اور حالت بھی سیم ہونی چاہیے, اور چوتھی معرفہ اور نکرہ. ہاں معرفہ اور نکرہ, وہ بھی ان کی تعریف بھی, تعریف, تذکیر اور عدد اور حالت, یہ چاروں چیزیں سیم ہوں گی تو پھر یہ بنے گا توصیفی. یہ جو مثال انہوں نے بتا دی آپ اس سے یاد رکھیں. کتاب اللہ اضافی ہو گیا, بنیان مرصوص توصیفی ہو گیا, اور ولد صالح جو ہم نے پہلے بھی کی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ جاری. اچھا پھر ضمائر پہ ہم آ گئے. اب ضمائر میں نے آپ کو کہا تھا امپورٹنٹ ہے, اس لیے ہم اس کو آج دوبارہ بھی ریوائز کریں گے تھوڑا سا. اور پھر جملہ. جملہ کیا تھا؟ 2 طرح کے جملے تھے, ہم نے کہا تھا سینٹینسز. 50 منٹ ہے آج, ہم نے تھوڑا سا زیادہ کور کرنا ہے, تھوڑا سپیڈ میں آئے. جملہ 2 طرح کے تھے, ہم نے کہا تھا جملہ کیا ہوتا ہے؟ پورا سینٹینس. یہ ہمارا جو ہے نا, یہ ہمارا اصل میں موضوع ہے, جو کہ اس پورے جو کہ ہم یہ کلاس کر رہے ہیں اس کا موضوع جملہ تھا. اسی لیے ہم نے شروع سے ہی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں ڈیوائڈ کیا تھا. جملہ اسمیہ کیا تھا؟ جملہ اسمیہ وہ تھا جو اسم سے شروع ہوتا تھا, اور وہ اس کی جو ٹھہرے ابھی نہ بولے, میں خود پوچھوں گا. جملہ اسمیہ کے جو 2 پارٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سجاد بھائی آپ بتائیں. جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. نہیں, جملہ اسمیہ کے صفت موصوف تو یہ مرکب ہے نا. جملہ اسمیہ, ہاں, مبتدا اور خبر. یعنی دیکھیں الحمد للہ, اس میں الحمد جو ہے یہ مبتدا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, للہ یہ خبر ہے جو خبر دی جا رہی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں الحمد, تمام تعریفیں. اچھا کیا ہوا تمام تعریفیں کو؟ للہ, اللہ کے لیے ہیں. تو یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب یہ سجاد بھائی آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا, یہ اس کو ریوائز کریں. مبتدا خبر. احمد بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں, میرے ساتھ آ جائیں دفتر میں. اچھا تو یہ ہم نے جملہ اسمیہ کیا تھا, اس کی باقی ڈیٹیل آئی تھی, انا, کانا, یہ وہ سارا, ہم اس کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اب ہم آگے جملہ فعلیہ پہ. یہ دوسرا ہے. جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. فعل اور فاعل لازمی ہے, ٹھیک ہے, مفعول بھی آئے گا. اب 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فعل لازم. فعل لازم ایسا ہوتا ہے جس کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایک دوسرا ہوتا ہے متعدی, ٹھیک ہے, یہ لفظ ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا لیکن اٹس فائن, کہ جس کے لیے آپ کو آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. متعدی وہ ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹ کے بغیر پورا نہیں ہوتا. ہاں, تو اب فعل لازم میں نہیں, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ وہ گیا, میں کہتا ہوں وہ گیا, ذہبا. اب ذہبا جو ہے وہ ختم ہو گیا بات, لیکن میں کہوں گا ضربا, تو اس کے لیے کس کو مار پڑی یہ پتا ہونا چاہیے, مطلب بات پوری تب ہوگی. ہاں وہ متعدی ہوتا ہے جو, اور پھر متعدی یہ ایک مفعول کے ساتھ ہے. متعدی 2 مفعول کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ آئیں گے قرآن میں تو بتائیں گے. 3 کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, یعنی ان کے لیے 3 مفعول چاہیے ہوں گے. آج بھی میرے خیال میں ایک آ رہا ہے. اچھا پھر ہم نے جملہ فعلیہ میں کیا چیز شروع کی؟ جب یہ سٹرکچر ہم نے دیکھ لیا, اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا کہ یار فعل, یہ جملہ فعلیہ کو دوبارہ بتاتے ہیں. ہاں دیکھیں جملہ فعلیہ میں عثمان بھائی ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے اس کے پہلے بھی گزر گیا تھا نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آتا ہے فعل, فعل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اس کا فاعل, اور پھر ہوتا ہے اس کا مفعول. تو اس کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے, جیسے الحمدللہ کی ترکیب تھی, ایک مبتدا جس سے سٹارٹ ہو رہی یعنی سبجیکٹ, اور دوسرا پریڈیکیٹ جو کہ بات بتائی جا رہی ہے. یہ تھی اسمیہ کی. ہاں تو لیکن جو یہ وربل سینٹینس ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ورب اور سبجیکٹ. بیسیکلی جو ورب ہے وہ پریڈیکیٹ ہوتا ہے, انگریزی میں اسی کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں, لیکن انگریزی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ سبجیکٹ پہلے آتا ہے. آپ رن ہی نہیں کہیں گے, رنز ہی نہیں کہیں گے, آپ ہمیشہ ہی رنز کہیں گے. لیکن میں نے بہت شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں سب فلیکسیبل ہے, ٹھیک ہے. ضرب زید عمرن, ٹھیک ہے, عمرن ضرب زید, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سیکوینس ڈز ناٹ میٹر.
सीक्वेंस थोड़ा एडिशनल कॉन्टेक्स्ट जरूर ऐड करता है, लेकिन तर्जुमे में फर्क नहीं आता। ज़ैदुन के ऊपर जिधर आपने दुन लगा हुआ देखा ना, तो इसका मतलब है ये मारने वाला है। अमरन जिसके ऊपर जबर लगी हुई है, या वो, यानी जबर लगी तो मैंने एक निशानी बताई, आपको पता है कि वो उसकी हालत कौन सी है, ठीक है। वो हालत अगर नसब वाली है तो फिर वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, तो उस्मान भाई ये बात थी कि हमने ये कहा था कि फेल में एक फेल जरूरी है, एक फाइल जरूरी है, मफूल ऑप्शनल होता है। हाँ, जमाना भी पाया जाए। तो जैसे हम लिखते हैं ज़रबा, ज़रबा ज़ैदुन। अब इसमें क्या है, ज़रबा का मतलब है मारा, मारा थर्ड पर्सन। ये हमने जो गर्दान की थी उसमें आपको याद हो, ज़रबा के अंदर अब दो चीजें, एक ये है कि आपको पता लग रहा है कि ये माजी है, पास्ट टेंस है। दूसरा, आपको इससे ये भी पता लग रहा है कि ये मुज़क्कर का सीगा है। तीसरा, आपको ये भी पता चल रहा है कि ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, देखिए अरबी के अंदर ही आ रही है ना, इसीलिए तो हम लंबी गर्दान लिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही सारी चीजें आ रही हैं। अंग्रेजी में तो हर एक के लिए अलग लफ्ज आएगा, वो वर्ब में चेंज आ रही। ही रैन, ही रन्स, ही विल रन, ठीक है। यू के लिए इसी तरह, दे के लिए इसी तरह। तो ये यहां से आपका ये पता लग गया, और यही एक्शन भी है। ज़रबा, ज़ाद, रा और बा जब एक साथ आए तो ये रूट वर्ड शो करता है मारना। ज़रबन, ज़रबन का मतलब होता है टू बीट, मारना। तो इससे आपको ये मतलब भी पता लग रहे हैं, मारने का मतलब भी पता लग रहा है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि मारा किसने। तो यहां पे लिखा हुआ है ज़ैदुन, ये जो इसके ऊपर दो पेशें लगी हुई हैं, इससे आपको पता लग रहा है कि मारने वाला जैद है। फाइल भी मिल गया, आपका जुमला पूरा हो गया। ज़रबा ज़ैदुन, मारा जैद ने। अब यहां पे इसमें एक एडिशनल चीज भी आ सकती है, जो कि क्या है, अमरन। इसका मतलब है कि मार किसको पड़ी, मारा जैद ने अमर को। देखिए अमरुन, यहाँ पे अमरुन नहीं आया, अमरन आया, विच मीन्स के हाँ ये हिम स्टेट में है, इसको मार पड़ी है। 14, हाँ 15 थे। चले छोड़ें वो बात में। हाँ, नहीं उसने बोला। फिर उसका जो फाइल है वो छुपा हुआ यूज कर लेंगे। हाँ, ज़रबा ज़ैदन अगर हो जाए तो। अगर हाँ, इसकी जगह सिर्फ ये आता कि वो स्टेट ही आया थी कि ही बीट्स हिम, तो ये क्या होता? हाँ, अब हाँ ठहरे एक मिनट, अब एक मिनट, गुड क्वेश्चन। उस्मान भाई आप खुद कोशिश करें। आप कह रहे हैं कि ही बीट्स हिम, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होगा, ज़रबा का मतलब है ही बीटेड, क्या होता है, ही बीट ही होता है, उसने मारा, ज़रबा। अब आपने कहना है कि उसको, उसके लिए क्या है, आप एक कोई लेके आए ना ज़मीर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठहरे आप, नहीं उस्मान भाई बताएंगे, कोशिश करें, ये हमने पिछली दफा किया था। याद नहीं। देखिए ज़रबा तो आएगा, हाँ ज़रबा तो बीट्स तो आएगा ऑफ कोर्स। ये इसका मतलब है कि ही बीट, यानी इन द पास्ट। अब आपको चाहिए उसको मारा, उसको के लिए क्या आता है ऑब्जेक्ट में, हा जमीर आती है, तो ये आ जाएगा ज़रबहू। ज़रबहू का मतलब है उसने उसको मारा। काफी कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी हम इसी को आज करेंगे, दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फेले माजी हमने कर लिया था, फिर हमने सर्फ पढ़ी थी। सर्फ बेसिकली वो गर्दान है कि यार वो कैसे चेंज हो रहा है, हमने देखा था। अभी कई लोग जो है ना, मुझे उनको लग रहा होगा यार हमने तो कोई नई चीज आज पढ़ी नहीं बिलाल भाई, लेकिन ये साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, आपके लिए और ज्यादा, आपकी ना जरा वो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, असर्फ जो है वो ये थी कि गर्दान थी कि कैसे चेंज हो रहा था। जैसे पहले जरा बा था, फिर चेंज क्या आई, जरा बा हो गया, फिर जरा बू हो गया, फिर जरा बत, ये हमने सारा पढ़ लिया था। फिर हमने कहा था कि जरब ना के बाद अगले सारे जरब वही रहते हैं, जरब ता। देखिए उस्मान भाई, वो टेबल आपने दोबारा से बनाना है। अच्छा, अपने बात देखिए, जरब ना जो था ना, ये छठा वाला था, जरब ना। इसका मतलब था कि वो सारी औरतों ने मारा, उन सब औरतों ने मारा।
اب یہ اگلا جو اس سے آتا ہے نا وہ ہوتا ہے ضربتا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم نے مارا. ہاں ضربتا, تو ضرب یہی رہے گا آگے ساروں میں 6 کے 6 میں ضرب اسی طرح ہی رہے گا. ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتی, ضربتما, ضربتن, ضربتو, ضربنا. تو ضرب اسی طرح رکھنا ہے, باقی کے اوپر ساکن اور پھر آگے جو بھی آئے. اچھا پھر ہم نے تھوڑا سا مضارع کو ٹچ کیا تھا, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ابھی مضارع کو ہم ڈیٹیل میں اس کی گردان کریں گے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ الف تا اور یا اور نون جو ہے ایڈ ہوتا ہے. جیسے ذہبہ میں یذہبو ہو گیا, ضربہ میں یضربو ہو گیا, اور وہ پھر ہم نے اس کے ساتھ پڑھی تھی کہ ثلاثی مجرد, ہاں 3 ورڈز والے جو آتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں. نصر ینصرو, ضرب یضربو, فتح یفتحو, سمع یسمعو, کرما کاظم, ہاں کرما یکرمو, یکرمو, ہاں کرما یکرمو, اور آگے حاسبہ یحسب, ہاں یکرمو ہے میرے خیال میں. حسیب بھائی کدھر چلے گئے؟ حاسبہ سے یاد آیا. ہاں یہ ثلاثی مجرد ہیں, یکرمو ہی ہے نا, ہاں ہاں یہ اس کی ویریشن ہے. ثلاثی مجرد یعنی جو تین جو روٹ ورڈ والا ہے نا, 3 روٹ ورڈ والا ماضی میں جب آتا ہے تو وہ 6 پہ آتا ہے, اور وہ 6 یہ تھے جو کہ ہم نے کیے تھے. ٹھیک ہے, اچھا جی اگلا دیکھیں جملہ فعلیہ. پھر اب ہم کیا کریں گے, ہم دیکھیں اب یہ دیکھیں نئی چیز کیا ایڈ کر رہے ہیں, چاہے کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی نظر رکھیں. ثلاثی مجرد کی ہم انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیٹیل کریں گے, لیکن وہ آج نہیں اگلے میں. یہ جو پلس کا سائن ہے, اب دیکھیں یہ میں میپ ساتھ ساتھ بناؤں گا تاکہ آپ کو یاد پتہ لگے ہم نے کیا کیا کر لیا ہے. آبجیکٹ والے ورڈز آج ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ. مفعول یہ بہت ضروری ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ آج ہمارا فوکس ہے ضمائر اور سٹیٹس پہ, اور پھر انشاءاللہ پیسو ٹینس جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگا. اگلی دفعہ سے کلاس جو ہے نا 1:15 بجے آپ لوگ آ جائیں, 1:30 بجے تاکہ ہم شروع کر لیں. ابھی ہم 1:45 پہ شروع کرتے ہیں, اب ٹائم ویسے پیچھے چلا گیا جمعہ, تو اس 15 منٹ کو نا آپ لوگ یوز کریں ذرا ٹائم پہ, اور انشاءاللہ اس کو پھر اپلائی کریں گے قرآن میں. اچھا جی ضمائر پرانا سبجیکٹ آ گیا دوبارہ سے, لیکن ایک ڈیفرنٹ اینگل سے. ضمائر دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا 2 طرح کے ہوتے ہیں, شاید ان کے یہ 2 نام میں نے آپ کو نہیں بتائے تھے. ایک ہوتے ہیں ضمائر متصلہ اور ایک ہوتے ہیں منفصلہ. متصلہ اٹیچ پروناؤنز ہے, یہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں. اس کی کوئی جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی, کس کس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں, یہ اسم فعل اور حرف تینوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اور جس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ڈیپینڈنگ آن دیٹ وہ ایک ڈفرنٹ مرکب بن جائے گا یا جو بن جائے گا. ورب کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو مفعول آبجیکٹ بن جائے گا, اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو مضاف مضاف الیہ بن جائے گا, اور حرف کے ساتھ ہوں گے تو زیادہ تر جاری بنے گا. لیکن انا بھی حرف ہوتا ہے تو انا کے ساتھ انا ہو بھی آ سکتا ہے, تو وہ جاری نہیں ہوتا, لیکن ابھی فی الحال کے لیے جاری رکھ لیں. اچھا یہ دیکھیں عثمان بھائی اٹینشن, فری اسٹینڈنگ. فری اسٹینڈنگ کا مطلب ہے کہ یہ اسٹینڈ الون ہوتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا ہوا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کوئی اٹیچ نہیں ہوتا. ہاں میں اگر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے, ہوا صالحن, کہ وہ جیسے میں کہتا ہوں کہ جاء ارشد, جاء ارشد ہوا صالحن, یعنی گیا ارشد وہ نیک. جاء ہاں عاصم جاء عاصم ہوا صالح ہوا حافظ, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں نہیں الذی اشارہ نہیں ہے, یہ آپ نے دوسری دفعہ کہا ہے. الذی جو ہے وہ کیا ہے, موصول ہے, وہ جو کے مطلب میں آتا ہے, یعنی وہ انڈائریکٹلی وہ بھی اشارہ ہی کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ڈائریکٹ اشارہ نہیں ہے. جن پہ یہ فری اسٹینڈنگ ہے, ہاں اس کو دوبارہ سمجھاتے ہیں یہ کیسے یوز ہوں گے. دیکھیں جیسے ہم دیکھیں انگریزی میں کیا ہوتا ہے, وہ کے لیے جو 3rd پرسن سنگولر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انگریزی میں, ضمیر کو, پروناؤن. جیسے میں کہنا چاہتا ہوں عثمان, پھر میں کہتا ہوں کہ وہ گیا, ہی گیا نا, تو یہ ہی ہے, تو بیسیکلی ہی از ہوا. اوکے گاٹ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب میں کہتا ہوں وہ 2 عثمان اور احمد گئے, تو میں کہوں گا ہما ذہبا, تو یہ ہو جائے گا انگریزی میں دے ٹو وینٹ. ہم کے لیے بھی یہی ہو جائے گا,
دو سے یہ تو زیادہ. بھی ہو گیا نا ڈوئل سنگل اور وہی والی. ہاں یہ تو وہی ہے, یہ تو رہے گا نا, کیونکہ عربی میں آپ کو علیحدہ علیحدہ کرنے پڑیں گے, ورب ہو یا جو بھی ہو. اب یہ حالانکہ ورب تو نہیں ہے, یہ تو ضمیر ہے. ضمیر از ایکچولی اسم. اوکے ضمیر اسم ہوتا ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے ضمیر اسم ہے. ہاں یس یس. ہیا کیا ہے عثمان بھائی بتائیں, ہیا کیا ہے؟ جو ذرا دور بیٹھا ہوتا ہے نا وہ سمجھ جائے تو باقی سارے سمجھ. فرسٹ ہاں فیمیل تھرڈ فیمیل. ترجمہ کریں, ترجمہ کریں کیا ہے. ہاں شی, ٹھیک ہے. اس میں بھی کیا ہو جائے گا, شی دے ہو جائے گا, جو دو ہوتے ہیں دے ہی ہوتا ہے, انگریزی میں فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دے. ٹو گرلز وینٹ, دے وینٹ. اچھا انتا کیا ہوتا ہے عثمان بھائی؟ سیکنڈ میل. ہاں کیا ہو جائے گا, ترجمہ کریں ترجمہ. کیا ہو انتا, یو ڈیڈ اٹ. انتا, ہاں یو. اچھا انتما, اس کے لیے بھی یو ہی ہوگا, یو بوتھ. اور یہ ساری پوری محفل کے لیے بھی یو ہوگا, یو آل ڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے. انتی کے لیے کیا ہوگا, او سوری انتی تو, انتی کیا ہے؟ ہاں ہاں نہیں یو ہے نا, اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں جیسے ہوگا, کیونکہ یہ فرسٹ سیکنڈ پرسن ہے نا. تھرڈ پرسن کے لیے شی ہوگا, لیکن اگر سیکنڈ پرسن ہے جس سے مخاطب ہے تو یو کہیں گے نا, یو ڈیڈ اٹ. ہاں تو یو. انگریزی میں سارے کے سارے یو ہی ہیں, بس یہ سمجھ لیں. لیکن اس کے لیے انتا, انتی, انتما, انتما, انتم, انتنا, یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اور انگریزی میں آپ انا کے لیے کیا کہیں گے عثمان بھائی؟ می, مائی سیلف. ہاں می نہیں کہیں گے نا, مائی سیلف. آئے کہیں گے. دیکھیں آپ اس کو اسی طرح ترجمہ کریں نا, آئی ڈیڈ اٹ. اوکے. لیکن اب آپ نے کہنا ہے مائی بک. دیکھیں آپ آئی بک تو کبھی نہیں کہیں گے, آئی بک. آئی بک تو کوئی ایپل کا پروڈکٹ ہوگا. آئی بک آپ نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے مائی بک. تو مائی بک جو ہے نا وہ یہ اٹیچ پروناؤنز میں آئے گا آگے جا کے, اس کا ہوگا کتابی, وہ یوں لکھا جائے گا. یہ بس یہ عربی والوں نے جیسے انگریزی والوں نے یو کے لیے سارا ایک ہی رکھا ہے, عربی والوں نے کام بھی ایک ہی رکھا ہے. یو. اور نحنو کے لیے کیا ہوگا, وی. ہاں نحنو جو ہے وہ دونوں کے لیے آتا ہے, انا صرف ایک کے لیے ہوگا. ہاں تو دیکھیں اب یہ سارے اس پہ غور کریں, میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں, اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ بہت آسان ہے, لیکن دیکھیں اب جدھر ہم جا رہے ہیں نا ٹرانسلیشن میں, آپ لوگ کنفیوز جہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں ہو رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ناؤن کی جو سٹیٹس ہیں نا, پروناؤن کی جو سٹیٹس ہیں, اس سے ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. نہیں ابھی سمجھے, شیئرڈ والا چکر نہیں, آپ نے کھولنا ہی نہیں ہے جا کے. پرنٹ کرا کے آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہے اس کو, سچ سچ بتائیں. سفید ہو گیا آپ کے بال, سچ بتائیں. دیکھیں کتاب مانگنے والے ابھی مجھے پتا ہے نا, میں خود بھی اس سے گزرا ہوں. آج بہت اچھا ایکسپلین کیا. آپ ہر دفعہ آگے کہتے ہیں آج اس سے پہلے جو ہے نا, آپ ہر دفعہ یہی آگے کہتے ہیں. چلیں اچھی بات. اب دیکھیں, اب میں یہ دوبارہ اس پہ ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں, یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ. ہارون بھائی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو بالکل ہی آسان سی چیز ہے, لیکن اس کو میں اس لیے علیحدہ کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فری اسٹینڈنگ ہے. فری اسٹینڈنگ کا مطلب ہے کہ یہ ایز اے مبتدا آئیں گے, یعنی یہ ایز اے مبتدا آئیں گے, یہ ایکشن کرنے, یہ سبجیکٹ ہوں گے, یعنی یہ کام کرنے والے ہوں گے. ہوا کیا, کچھ بھی آگے لگا لیں, ہوا جالسن, وہ بیٹھا ہے. اب اس کے اندر ہوا کیا ہے, مبتدا ہے, مبتدا ہے, ٹھیک ہے, جو ہے اسمیہ ہے نا. ہوا جالسن, جالسن جو ہے وہ اس میں فائل ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اس میں فائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو پروناؤنس کام کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہی, شی, یو اور آئے ہیں اور وی ہے. اب جو عثمان بھائی نے ترجمہ کیا تھا نا می, اب وہ اٹیچ پروناؤنس میں آئے گا, اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں. اکثر بھائی سمجھ آئیے, یہ سمجھ آئیے نا. چلیں گڈ. یہ جب چلائیں گے اس سے پہلے کوئی پراپر ڈاؤٹ آیا ہوگا یا اس کے بغیر بھی آ جاتے ہیں,
مطلب ہاں اس ظاہری بات آیا ہوگا. جیسے قرآن میں بھی اب دیکھیں ہم نے وہ دیکھا تھا نا جدھر بھی ہا ہو ہا آ رہے تھے وہ پیچھے کسی کو ریفر کر رہے تھے, تو وہ جو سننے والا ہوتا ہے اس کے دماغ میں اس کے کانٹیکسٹ میں یہ موجود ہوتے ہیں. یعنی ہم جب اب اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو بتایا ہم تو نہیں پڑتا کہ یہ ضمیر ہے, کیونکہ ہمیں تو اردو آتی ہے, ہم آٹومیٹکلی اس کو پلیس کرتے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں کہ ارشد آیا, وہ یہ ہے, وہ فلانا ہے, وہ چلا گیا, ٹھیک ہے, تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا. لیکن عربی میں ظاہری بات ہے ہمیں اب نہیں پتا. عرب کے لیے تو بڑا آسان ہو گیا کہ یہ کیا ضمیروں میں چکر میں پڑ گیا بھائی, یہ گیا اور وہ آیا تو صحیح ہے, اس کو تو کیونکہ اسی طرح سمجھ آ رہی ہے, لیکن ہمیں بریک کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں کنیکٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو فری اسٹینڈنگ والے سبجیکٹ والے ہوتے ہیں, یہ آپ کو واضح ہو گیا. اب آتے ہیں اٹیچ پروناؤنس کی طرف, یہ بھی ہم کر چکے ہیں, لیکن آج میں نے اس کا ٹیبل تھوڑا سا دوبارہ وہ بنایا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح, یہ آج کوئی اگر نہ سمجھ کے گیا نا تو پھر مسئلہ صحیح نہیں ہے. میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, 2-3 گھنٹے لگائے آج. اچھا, اٹیچ پروناؤنس عثمان بھائی, میں نے کہا تھا کہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں پارٹس آف سپیچ, ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, یا اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, یا وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, یا وہ حرف کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم دیکھ دیتے ہیں اسم, کیونکہ یہ ہم نے بہت پہلے کیا اور یہ ہمیں بڑا واضح ہے. اسم کے ساتھ اگر سجاد بھائی اٹیچ ہوں گے ناؤنس, یہ اٹیچ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اینڈ میں آئیں گے نا, ذرا پہلے تو نہیں اٹیچ ہوں گے. ٹھیک ہے, پہلے اگر آئیں گے تو ہم نے اس کی ایک مثال کی ہے, وہ بہت ریئر ہیں. نہیں, استنصروا میں بھی نہیں آیا. ایاک نعبد, میں نے آپ کو بتایا تھا ایاک نعبد, ابھی ہم کر چکے ہیں جملہ فعلیہ. ایاک نعبد, نعبد کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے, فعل کے ساتھ آیا ہے. فعل کون سا, مضارع ہے ماضی ہے؟ نعبد مضارع 3 میں سے اس کے ساتھ آ رہا ہے نا شروع میں, نعبد. اب دیکھیں اصل ورڈ کیا ہے, عبدا, عبدا, عبدو, عبدنا. یہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں ماضی میں ہم نے عبادت کی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نعبدو, تو یہ تو مضارع ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. نحنو ہی ہے نا آخری والا, یہ 14واں نمبر صیغہ ہے. نہیں, نحنو ماضی نہیں ہے, وہ عبدنا جب ہوگا, انزلنا ہوگا یا جعلنا ہوگا تب وہ ماضی ہے. فعلنا 14واں نمبر صیغہ دیکھیں, فعلا کرتے 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 آپ نے فعلتو فعلنا, تو وہ جو فعلنا ہے وہ. اب دیکھیں آپ کو نا تھوڑا سا جا کے گردان دیکھنی پڑے گی ابھی, کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے سمجھ آ گئی ہے, آپ دوبارہ جا کے نہیں دیکھتے تو وہ پورا ہفتے میں آپ کے دماغ سے دوبارہ نکل گیا ہوتا ہے. آپ لوگ آپ جائیں گردان کو ایک آدھ دفعہ دیکھیں. اب تو میں نے یہ ایک کتاب یہ شیئر کی ہے, ایک پہلے بھی, لیکن اس کتاب کو آپ پکڑیں, یہ بہت آسان کتاب ہے اور یہ ہماری طرز پہ ہی ہے جس طرح ہم نے پڑھا ہے. میں اسی لیے کتاب شیئر کرنے سے ذرا گھبراتا تھا, مجھے پتا تھا آپ لوگوں نے دیکھنی بھی نہیں ہے, لیکن دوسری بات مجھے یہ بھی پتا تھی کہ وہ کتاب اور کنفیوز کر دیتی ہے کبھی کبھی, لیکن یہ کتاب آپ کو بہت ہیلپ کرے گی ساری چیزوں کو آپ ساتھ رکھنے میں. تو اچھا, وہ جو میں مثال ایکسیپشن بتا رہا تھا وہ ای یا کا تھا. اب دیکھیں کا جو ضمیر ہے نا وہ شروع میں علیحدہ نہیں کھڑی ہو سکتی. ابھی کسی نے کہا تھا نا شروع میں آ رہا ہے, تو ای یا کا, اس لیے ای یا ہم نے لگایا تھا کہ وہ کاف ضمیر جو تھی وہ کون سی تھی, انتا والی تھی. یعنی نعبدو کا, ہم نعبدو کا بھی کہہ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایاکا نعبدو, اس کا مطلب تھا صرف تیری, وہ حصر تھا اس کے اندر. یعنی اس کے اندر تھا کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ایکسپٹ یو, ایکسپٹ یو, یعنی اللہ کو ہم ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں, سیکنڈ پرسن اس کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن ہے, تو وہ اس کا کیا بن جائے گا, ایاکا کیا ہوگا نعبدو کا, ایاکا کیا بنے گا, ان تینوں میں سے بتائیں کیا بنے گا سعد بھائی. ہاں یہ بتانا کہ یہ حرف کیا ہے, ایا کا کیا ہے, کے ساتھ ہے. اچھا اور کوئی, بلال بھائی آپ بتائیں, احمد بھائی کیا مطلب, کیوں نہیں سمجھ آئی, اور کریں نا. میں نے آپ کو کہا ہے ایا کا جو ہے نا وہ اصل میں کا ہی ہے, لیکن کا جو ہے وہ اکیلا کھڑا نہیں ہو سکتا, اس لیے ایا لاتے ہیں اس کے ساتھ, وہ فعل کے ساتھ ہے. اصل میں وہ تھا نعبدو کا, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بلاغت ہے. دیکھیں
بلاغت میں تھا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا تو مطلب ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن ہو سکتا ہے ہم کسی اور کی بھی کرتے ہوں، یہ مطلب اس میں ایگزسٹ کرتا تھا. ایاکا نے آ کے یہ کہہ دیا کہ ہم صرف تیری عبادت، آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں اونلی یو، ایاکا نعبدو. ہاں نعبدو کا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کمپریہنسو نہ ہوتا. اس کو تو اس طرح دیکھ رہے ہیں نا کہ یا کا جو ہے یا جو ہے یا سمجھے ایڈیشنل ورڈ ہے، وہ حرف نہیں ہے. اس کی کوئی میننگ نہیں ہے تو اس کو ہم حرف کی کیٹیگری نہیں اس کی میننگ ہے نا، وہ کاف ضمیر ہے، انتا ہے اس کے اندر، یہ اشاری نہیں ہے یا یہ اشاری نہیں ہے. فعل ہے، فعل ہے. دیکھیں نعبدو فعل ہے، ہم نے بتا دیا سجاد بھائی 14واں صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم عبادت کریں گے، یہ دو مطلب ہو سکتا ہے. اب اس کا ہمیں آبجیکٹ چاہیے تھا تو ہو سکتا تھا نعبدو کا ہم لکھ دیتے. ہم نے کہا تھا اٹیچڈ پروناؤنس جب ورب کے ساتھ آتے ہیں تو وہ کیا بنتے ہیں؟ مفعول، آبجیکٹ. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. جیسے عثمان بھائی ابھی پچھلی مثال میں کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ضربتہ تھا یا کیا تھا، جو بھی تھا، ضربہ. ہم نے کیا لگایا تھا؟ ضربہ کے ساتھ ہو لگا دیا تھا، ہم نے کہا تھا ضربہ، اس نے اس کو مارا. ٹھیک ہے، یہاں ہم کہہ سکتے تھے ضربہ اس کو چھوڑ دیں، وہ پھر ایک اور اس میں غلطی آ جائے گی. اب دیکھیں نعبدو کا ضربہ سیم چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، نعبدو کا، اب میں یہ بھی کہہ سکتا نعبدو کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن میں اللہ سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا نعبدو کا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یاسر بھائی؟ نعبدو کا، میں تیری عبادت کرتا ہوں. اب میں نے کہا کہ یار یہ بلاغت ہے کہ آپ نے اس کو حصر کرنا ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے ایکسکلوسیوٹی، یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اس لیے کا کو آپ پہلے لے آئے، لیکن کا کیونکہ پہلے اکیلا کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے آپ نے ایا لگا دیا. ضمیریں جب بھی جو یہ ضمیریں ہوتی ہیں اٹیچ پروناؤنس جب علیحدہ کھڑے کرنے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایا لگ جاتا ہے. ہوا نہیں لگ سکتا، ہوا لگے گا تو وہ تو چینج ہو جائے گا نا، یعنی انتا لگے گا تو وہ تو کچھ اور ہی چیز بن جائے گی. کیا ہوگا؟ انتا نعبدو کا، وہ تو کچھ اور ہی چیز بن جائے گی. انتا کا مطلب تو، اب یہ تو مبتدا بن جائے گا، یعنی یہ تو الٹا ہی مطلب ہو جائے گا کہ تو عبادت کرتا ہے، ہم عبادت، وہ کچھ اور ہی چیز. اس لیے ایا کا از ڈفرنٹ فرام انتا. یہ چیز سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی یہ جو میں آپ کو یہاں بتانے چاہ رہا ہوں، انتا اور کا دونوں میں فرق ہے. انتا فری سٹینڈنگ ہے، اس کا مطلب ہے وہ سبجیکٹ کی فارم ہے، اس میں ایکشن کرنے والا انتا ہے یعنی تم ہو. لیکن اس میں ایکشن کرنے والا کوئی اور ہے، جس پہ ایکشن کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے. اور جب فعل کے ساتھ ایکشن کیا جائے تو وہ ہمیشہ آبجیکٹ بنے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ فعل کا تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ سبجیکٹ لازم ہے، 12 میں اس کے اندر ہوگا، 12 میں 2 اس کے اندر اگر نہیں بھی ہوگا تو تب بھی اندر ہی ہوگا اگر باہر نہیں ملتا آپ کو تو. ٹھیک ہے، یہ سمجھا رہی سجاد بھائی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پکی بات ہے، آپ نے میرے پاس آنا ہے اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو. ہاں یار یہ میں نے باقی کے کسی کے نہیں ہے بھائی. 15,000 تھے، 15,000 اس نے اس کو دے دیے. ہاں نہیں بعد میں کر لیتے، اس نے 30 نہیں کیے، اس نے کہا ہے کہ 30 دینے تھے، یہ تو 15 ہے. چلے میں 1 منٹ دیکھ لوں، کلاس کے بعد دیکھتے ہیں. اچھا جی، تو الاسم آ گیا، سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، زمان وہی اگر ایا کی گردان اس طرح ہی ہوگی نا، گردان تو نہیں ہوگی، یعنی ایا ہو، ایا ہما، ایا ہم، ہاں ایا ہا، ایا ہما، ایا ہننا، ایا کا، ایا کما، ایا کم، ایا کی، ایا کما، ایا کننا، ایائی، ایایا، ایانا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح آئے گی. اچھا خیر، کمنگ بیک، اسم کے ساتھ اگر آئیں گے اٹیچڈ پروناؤن تو وہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ مضاف، مضاف الیہ. اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی، اور اس کو ہم کہتے ہیں ضمائر ملکیہ، یعنی وہ ملکیت کے ہوتے ہیں، جیسے ہم پوزیشن کہتے آ رہے ہیں. اس کی مثال
قلمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ قلمہ، قلم اس کا، پین اس کا، کتاب کا، ٹھیک ہے. اب اگر میں کہہ دیتا ہوں کتب کا، اس نے لکھا، ہاں، اس کو لکھا، کتبہ میں تو اس نے لکھا اس کو تجھے. تجھے. اب مطلب بنے نہ بنے لیکن آپ یہ دیکھ لیں. ہاں ہاں کتبہ کا میں ہاں کاف مفعول ہو جائے گا، یہ دوسری والی جو ہم کریں گے. لیکن میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے اسم کی، میں بھی بتا رہا ہوں. کتابی میری کتاب یار، کتابھا عورت کی کتاب. دیکھیں نا اٹیچڈ ہے نا. اب یہاں پہ بھی مجھے اٹیچڈ علیحدہ علیحدہ لکھنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بھیج دوں گا. لیکن آپ نے یہ دیکھنا کہ جب بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ فری سٹینڈنگ نہیں ہوں گے، اور وہ کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے. اچھا اگر فعل کے ساتھ جڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مفعول بن جائے گا. ابھی ہم مثالیں کرتے آ رہے ہیں. جیسے عثمان بھائی نے بتائی تھی ضربہو، ضربہو میں ہا جو ضمیر اٹیچ ہو رہی تھی فعل کے ساتھ، اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کا آبجیکٹ، اس نے مار کھائی. نصرتہو، نصرتو کیا ہے؟ نصرتو، ہاں اس میں ڈالیں ایک دم. فعلتو، ضربتو، خلقتو، تو نصرتو ہو، میں نے مدد، آئی ہیلپڈ ہم. امرتو کا، امارا، امارا ہوتا ہے حکم دینا، آرڈر دینا، کمانڈ دینا. امرتو، امرتو بھی 13واں صیغہ ہے. کا، ہاں تمہیں، میں نہیں میں نے تمہیں آرڈر دیا، یعنی میں نے تمہیں حکم دیا. ماضی میں یا پریزنٹ میں؟ ہاں ہمارا ماضی کا صیغہ، ٹھیک ہے. نصرتنی، نصرتا اور نی ساتھ جڑا ہوا ہے. نو نصرتا 7th ہو گیا. ہاں دیکھیں اب آپ نصر کے بعد اگر را کے اوپر ساکن آئے نا تو آپ نے 6 کے بعد والے دیکھنا شروع کر دینا. تا آپ کو پتا ہے انتا والا ہوتا ہے 7واں نمبر. تو نصرتا ہو گیا. یو ہیلپڈ نی، نا جو ہے یہ نون وقایہ ہے جو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور اینڈ میں یا کس کے لیے ہوتا ہے؟ میرے لیے. تو یو ہیلپ می، بس یوں بریک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. پریکٹس کرنی پڑے گی اس کی، ابھی شاید آپ کو سمجھ بھی آ جائے، پریکٹس چاہیے ہوگی. سب ہے، پورا جملہ ہے، پورا جملہ ہے. اور یہ سب سے آسان ہوتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ پارٹیکل یعنی کسی اس کے ساتھ ورڈ حرف کے ساتھ جڑے ہو تو یہ مجرور بن جاتے ہیں. ہم نے بس جار مجرور، اس کو کوئی اور زیادہ ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. من کا، الینا، فیہ، لہو، یہ ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے. کون سا والا؟ جار مجرور یہ ہے کہ اگر جیسے ہم نے نا حرف ہوتے ہیں، یہ پہلا اسم تھا، دوسرا فعل تھا، تیسری قسم جو رہ جاتی ہے الفاظ کی وہ حرف ہوتی ہے. حرف جیسے فی، من، الا، علا، اس کے ساتھ جب پروناؤن جڑے ہوں گے تو یہ جار مجرور بن جائیں گے. یعنی فی ہی کا مطلب ہو جائے گا اس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے ان، ہی اس میں. ہاں کسی بھی چیز میں، یعنی بندے میں ضروری نہیں ہے ہی سے مراد یعنی مذکر چیز بھی تو ہو سکتی ہے، یعنی گھر، بوتل میں، گھر میں. اور اگر لہو ہے جیسے لا کا مطلب ہوتا ہے فور، ملکیت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لہو ملک السماوات والارض، تو لہو کیا ہو گیا؟ فار ہم ملک السماوات. یہ ہم نے پہلے کیا بھی تھا کہ بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینیں کی، فار ہم اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے بادشاہی ملک. تو لہو آ گیا اس کے لیے، ہا ضمیر جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ جار اور یہ بن کے یہ جار مجرور بن جائیں گے. بس یہ ترجمہ ان کا آپ اسی طریقے سے کر لیں گے. فار ہم، ہاں ہاں ہاں. تو بتائیں، کوئی بتایا کہ بھائی میں نے یہ بتایا تھا یہ فی ہی میں بلال بھائی کیوں چینج ہو رہا ہے؟ یہ فی ہی میں کاظم کا سوال ہے. ویسے تو لہو ہوتا ہے، ہا ضمیر ہوتی ہے، پیش آتا ہے، تو اس کے اوپر زیر کیوں آئی ہے؟ ہاں اب دیکھیں فی ہو تو نہیں کہیں گے، فی ہو، فی ہو عربیوں کے لیے مشکل ہے. تو یہ ہاں اس کو میرا خیال میں کہتے ہیں جر جوار کہتے ہیں. نہیں یہ جر جوار یہ نہیں ہوتی اس پہ، یعنی اب وہ ڈیٹیل آتی رہیں گی بعد میں. میں نے بتایا 80-20 ہم کریں. ہاں فی ہو ہونا چاہیے. ہاں
جیسے فی ہم بھی ہوتا ہے ویسے فی ہم ہونا چاہیے تھا. ہاں ہاں علیہم یہ بھی ہے. یہ سمجھ آ گیا ٹیبل یاسر بھائی؟ اس کو دیکھنا پڑے گا جا کے, دوبارہ غور کریں, نہیں سمجھ آتا تو میرے پاس آئیں گے. ابھی ہم اس کے بعد دوبارہ نہیں کریں گے, جس کو اگر پوچھنا ہے تو وہ آ کے پھر پوچھے, ٹھیک ہے؟ اس پہ صحیح ہے؟ ٹائم لگے گا کیونکہ جنید بھائی یہ سو چیز ہاں اس میں آئے گا روٹین میں تو پھر زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. دیکھیں وہ پریکٹس تو ہم کرتے رہیں گے, کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے اب کہ یار پروناؤنس کیسے ہیں, کس کس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. 2 طرح کے پروناؤنس ہیں, یہ آپ کو یہاں پہ واضح ہو گیا. ایک فری اسٹینڈنگ ہے جو کہ سمپل ہے, وہ سبجیکٹ بنیں گے, وہ کوئی کام کر رہے ہوں گے. دوسرے ہیں وہ اٹیچ ہوں گے. اٹیچ ہونے کی صورت میں یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو ملکیت کو شو کریں گے, اگر فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو اس کا آبجیکٹ بنیں گے, یعنی ان پہ کام ہوا ہوگا, اور اگر جار کے ساتھ ملیں گے تو وہ ترجمہ میں اسی طرح جار مجرور آ جائے گا. صحیح ہے؟ اچھا یہ ٹیبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسی کتاب میں سے میں نے نکالا ہے, جو کتاب میں نے رات کو شیئر کی ہے. اس کتاب سے پلیز گو تھرو کریں, جو بھی سبجیکٹ آپ کو نہیں سمجھ آتا نا اس کے اندر سے گو تھرو کریں, انشاءاللہ آپ کو اس میں ایکسپلینیشن ملے گی. ورنہ مجھے آپ واٹس ایپ پہ 1 to 1 میسج کریں تاکہ میں اگر اگلا لیکچر ہے نا اس کے حساب سے پھر کسٹمائز بھی کر لیا جائے. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, دیکھیں انڈیپینڈنٹ پروناؤنز, یہ کون سے والے ہیں جس نے انہوں نے ان کو انڈیپینڈنٹ کہا ہے؟ ہم ان کو کیا کہتے تھے؟ فری اسٹینڈنگ. ہم نے جو فری اسٹینڈنگ کہا تھا انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ کہہ دیا. انا, انتا, انتی, ہوا, ہیا. اب یہ کتنے 5 ہیں, باقی کتنے رہ گئے 14, ہاں 9 رہ گئے. تو وہ 9 اس کے بعد آئیں گے, میں نے لکھے نہیں, اس کتاب میں ہیں, آپ دیکھ لیں جا کے, ٹھیک ہے؟ ہیا کے بعد کیا آئے گا؟ جو بھی آئے گا اس نے اسی طرح کیا ہوا. اچھا سبجیکٹ والے دیکھ لیں. اب اگر یہ سبجیکٹ کے ساتھ ہوں گے تو یہ کیسے آئیں گے؟ سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فاعل, ہاں کرنے والا. تو فعل کے ساتھ جڑے ہوں گے تو کیا آئے گا؟ ذہب تو, ٹھیک ہے؟ انتا ذہب تا, انتی ذہب تی, ٹھیک ہے؟ ضرب تی, عالم تی, جو بھی ہوگا. اور ہوا نہیں اٹیچ والے, ہاں مطلب یہ اٹیچ والے نہیں ہے نا, یہ اٹیچ نہیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے ایک ہیں اٹیچ والے مفعول بنیں گے جو اس کے اندر ہوتا ہے نا, جیسے ذہب تو کے اندر ضمیر ہوتی ہے, اس کی نشانی ہوتی ہے, لیکن وہ تو جو ہے, جو بلال بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو ضمیر ہے, میں نے کہا ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے کہ یہ تو ضمیر ہے, لیکن بعد میں بندہ کنفیوز ہوتا ہے, یار یہ تو ضمیر نہیں ہوتی, وہ اس کی نشانی ہوتی ہے, اس کے اندر ہوا ضمیر ہے. جیسے سوری اس کے اندر انا ضمیر ہے, انا ضمیر ہے بیسیکلی تو میں, ذہب تو میں گیا, انا ضمیر ہے نا, میں گیا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ احمد بھائی نے کہا کہ اس کا تو کوئی آیا ہی نہیں. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس کی نشانی کوئی نہیں ہوتی. ذہبا ہم سمپل ذہبا پڑھ لیتے ہیں, ذہبا ہم کہتے ہیں بھائی ہوا, اس کو کہتے ہیں مستتر, چھپا ہوا ہے اس کے اندر. اسی طرح ذہبت, ٹھیک ہے؟ فعلت, اب اس کے اندر بھی ہم کہتے ہیں چھپا ہوا ہے, لیکن تا ساکن تو آتی ہے نا ایڈیشنل. تو دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا دکھایا ہے کہ پچھلے والے کے اوپر انہوں نے زبر ڈال دی ہے, فعلت, لام کے اوپر زبر آئی ہے اور تا ساکن آ گیا. سمجھ آئیے آپ کو یہ والی؟ یہ کون سا سیکھا ہے؟ کون سا والا دیکھ رہے ہیں؟ یہ والا پہلا تو ہم نے کر لیا نا, یہ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ دوسرا کر رہے ہیں, دیکھیں فعلتو, فعلتا, فعلتی, فعلا, فعلت. یہ اسی کے نیچے تھے یار. ہاں صرف چیک کر رہا ہوں, باقی آپ ٹیبل سے دیکھ لیں جا کے. میں نے کہا ہوا ہے نا, تو ہوا کیا ہوتا ہے؟ فعلا, اس میں تو کوئی چینج نہیں آتی, صرف زبر ہے. انہوں نے کہا اینڈ میں زبر. یہ پچھلی دفعہ جو یاسر بھائی سوال بھی کر رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا ماضی پہ زبر آتا ہے. ہاں دوسرے والے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرفیکٹ وربز جو ماضی کے ہم نے ورب پڑھے تھے نا, وہ گردان جو پڑھی تھی, فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, اب اس نے کہا ہے کہ اس میں سے یہ 5 اس نے لکھے ہوئے ہیں. اب باقی جو آئیں گے تو فار ایگزامپل جو پہلا والا ہے وہ یہ پہلا والا ہے, یہ ہمارا پہلا ہے, سوری یہ پہلا ہے, یہ پہلا ہے. دوسرا اس نے لکھا ہی نہیں ہے یہاں پہ. دوسرا ہوتا تو کیا لکھا ہوتا ہے یہاں پہ؟ فعلا, تو الف لکھا ہوتا صرف, ہاں صرف الف لکھا ہوتا یہاں پہ, ٹھیک ہے؟ اور فعلو ہوتا تیسرا, واو الف لکھا ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ آئی ٹیبل کی؟ آپ اس میں سے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پورا سمجھ آئے گا, کیونکہ وہ پورا ٹیبل ہے.
तीसरा सब्जेक्ट मार्क इम्परफेक्ट वर्ब्स। इम्परफेक्ट कहते हैं मुजारे को, अभी हमने किए नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वो आएंगे, या हमजा आएगा, अलिफ, ता, या नून। नून इधर लिखा नहीं है, अतीन, वो वर्ड्स आएंगे उसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये भी फ्री स्टैंडिंग है, अभी चल रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि सब्जेक्ट वाले हैं। अच्छा, अब आया ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट वाला क्या है? ऑब्जेक्ट वाला वर्ब ये अटैच्ड है, ठीक है। ये जो उसके अंदर दूसरा वाला था फेल के साथ, क्या था? ज़रबनी, नहीं ऑब्जेक्ट वाला ये ऑब्जेक्ट वाला है, को आ गया। हाँ। ज़रबनी, अब बताइए यासिर भाई, ज़रबनी में क्या तर्जुमा करेंगे? हाँ, उसने मुझे मारा। तो यहाँ पे नी जो है ये बेसिकली है यही अना, यहाँ पे ये ज़रब तू है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं मार खा रहा हूं तो ज़रबा नी हो जाएगा, उसने मुझे मारा, ज़रबा नी। तो अब ये एज अ नी आएगा बिकॉज यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मफूल है। यहाँ पे ये क्या था? जब ज़रब तू आया था तो यहाँ पे नहीं, फाइल था, हाँ सब्जेक्ट था। जब देखिए दोनों फेल हैं, लेकिन मैं कहता हूं ज़रब तू, इसका मतलब है मैंने मारा। ज़रबा नी का मतलब है मैंने मार खाई, मैं ऑब्जेक्ट बन गया हूं, ठीक है। ये वाज़ेह हुआ आपको? बिलाल भाई क्लियर है ये? अब मुझे पता है आपको वो हो रहा है कि यार कुछ चीजें नहीं पढ़ रहे, लेकिन चले उसने हमेशा आगे काफ होना है। यहाँ देखे ये क्या है? जरा का अगर मैं कहूं तो क्या होगा? हाँ ना अबुदू का, तो क्या होगा ये? इसका क्या होगा? ये अंता वाला है, हाँ नहीं, कि तुम इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी जरा बक्का का मतलब होगा उसने तुम्हें मारा। और अगर मैं हाँ, उसका होगा मूसा ज़रबा ईसा, ठीक है, ज़रब मूसा ईसा। अच्छा, अब देखिए ऑब्जेक्ट में आएगा, इसको सिंपलीफाई करें, आप इस टेबल को ना जाके देख लें एक, इसको सिंपलीफाई करें तो 14 जो हमें सीवी पढ़ते हैं इसमें हमेशा फाइल अंदर होता है, फाइल अंदर होता अब है, आप साथ में अटैच करें फाइल के साथ मफहूम भी, जिसकी वजह से चेंजेस आ रही है। बिल्कुल सिंपल, हर जो 14 है ना उसके साथ एक मफहूम जब अटैच होगा ना तो या ये या ये आ चेंज, जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, ये बात करें। वो 14 तो आपने याद कर ली है ना, वो तो याद करने हैं। इसी तरह ये देंगे आखिरी वाला, ये बाकी आप उधर जाके देखें। पोजेसिव वाला कौन सा होता है? मुजाफ मुजाफ इलैह, किताबी, किताबू का, ठीक है, किताबू की लड़की की किताब, और किताबू हु उसकी किताब, किताबू हा उस लड़की की किताब, उस लड़की की किताब, किताबू हा ज़मीर जो है वो लड़की के लिए आती है। अब आगे इंशाल्लाह एक आयत भी आएगी, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ अभी। हाँ, अब आप खुद जवाब दें। किताबू हा में क्या होगा सब्जेक्ट? किताबू हा, किताबू हा क्या है? कताबा हा नहीं मैं कह रहा, किताबू हा उस लड़की की किताब, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट कैसे आ गया इसमें? देखिए वर्ब तो आई नहीं वक्त तो है नहीं ना, और जुमला भी नहीं है। सब्जेक्ट तो तब होगा ना जब हम कहते हैं मुब्तदा या खबर होगा, तो मुब्तदा हम कहते हैं कि सब्जेक्ट हो जाता है और खबर उसकी प्रेडिकेट बन जाता है। तो यहाँ पे तो मुजाफ मुजाफ इलैह है, यानी दो का आपस में, ये दोनों मिल के हो सकता है, किसी के लिए खबर बन जाए, किसी के लिए मुब्तदा बन जाए, वो हो सकता है बाद में, ठीक है। ये अब आपको समझ आनी चाहिए टेबल, इसको प्लीज अच्छी तरीके से देखिएगा, ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ग्रामेटिकल स्टेट्स हम दोबारा पढ़ चुके हैं, मरफू, मंसूब, मजरूर, ये आप ढूंढें, ये आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको पेज भी बता दूंगा, चलें। ग्रामेटिकल स्टेट्स ऑफ द इसम, ये करके हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए एक आयत करते हैं। वो 6 मिनट रह गए। रफा नसब जर तेज तेज करेंगे। जर की मैंने आपको बता दी दो ही किस्में होती हैं, या मुजाफ इलैह आएगा या मजरूर के ऊपर जर आएगी, ठीक है। ये उसकी हालत है, हिज वाली स्टेट है, ये हिज है, हिज बुक, ठीक है। अच्छा, रफा वाली स्टेट को बाद में कर लेते हैं। उसके बाद रफा क्या होती है? रफा सब्जेक्ट वाली स्टेट होती है, या मुब्तदा होगा या खबर होगा या फाइल होगा जिसने काम किया है। आई बीट यू, इसका मतलब है आई जो है वो क्या है? वो मुब्तदा है, वो उसका वो कौन सी स्टेट है? रफा वाली स्टेट है। जैसे कि मैं कहता हूं जर,
کیا ہے ضربتو، ضربتو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں مارا. اس کا فائل کون ہے؟ انا. تو انا جو ہے وہ یہاں پہ رفع کی حالت میں رہے گا. ٹھیک ہے. نائب فائل یہ آگے اگلی کلاس میں کریں گے تو آ جائے گا. اسم کا آنا، خبر کا آنا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. نصب ہم نے کہا مفعول ہے، یہ ہم نے پیچھے اگلے والے میں دیکھ لیا. ابھی یاسر بھائی یہ واضح ہے کہ نصب جو ہے وہ مفعول ہوتا ہے. جیسے کہ یہ پچھلی مثال گزری تھی، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے جو ہے ادھر جو آ رہے ہیں یہ سارے کیا ہوں گے؟ یہ مفعول ہوں گے، نصب کی حالت میں ہوں گے. ٹھیک ہے. ضربتو ہو، اب یہ ہو جو ہے یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ وہ ہے جس کو مار پڑی ہے. ٹھیک ہے. ضربتو، ہاں ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں، اس کو مفعول امپورٹنٹ ہے، فاعل امپورٹنٹ ہے، مبتدا خبر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، مضاف مضاف الیہ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، باقی آتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اینڈ میں یہ صورت بنے گی. یہ دیکھیں مین یہ ہے ابھی جو آج ہم نے سارے کیے ہیں. اب دونوں چیزوں کو میں ملا کے بتا رہا ہوں. پہلی چیز ہم نے کی ہے پروناؤنس، دوسری چیز ہم نے کی ہے اسٹیٹس. اب جو پروناؤنس سبجیکٹو اسٹیٹ میں آتے ہیں، فائل کی اسٹیٹ میں وہ ایسے آتے ہیں: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. اب ملک صاحب کہیں چلے گئے ہیں، وہ اس ٹائم یہ سوال کر رہے تھے. یہ چیز ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر سے یہ دیکھ لیں کہ یہ فری اسٹینڈنگ والے ہیں، یہ سبجیکٹ والے ہیں. یہ جب بھی آئیں گے آپ نے اس کا سبجیکٹ والا ترجمہ کرنا ہے. ہاں پہلے سے نہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ ہے نا. اچھا اس طرف، ہاں ٹھیک ہے. نہیں دونوں سائز سیم نہیں ہے. اچھا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ان کی اسٹیٹ چینج ہو جائے گی. اگر یا تو وہ ناؤن کے ساتھ آئیں گے یا وہ ورب کے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے. یا وہ حرف کے ساتھ آئیں گے. تو بٹ ان ساری اسٹیج میں ہم ان کو کیا کہیں گے؟ یہ متصل ہیں، جڑے ہوئے، اٹیچڈ. جو ہم نے دوسرے اس میں پڑھے تھے 3 ان کے ٹیبل، یہ اس طرح آئیں گے: کتابو ہو، ضربہ ہو. ٹھیک ہے. ضربہ ہما. اب ضربہ ہما کا ترجمہ آپ نے یہ نہیں کر دینا کہ ان دونوں نے مارا. ان دونوں نے مار کھائی اس سے، ون سے. ضربتو ہما کا مطلب ہوگا میں نے مارا ان دونوں کو. ٹھیک ہے. سمجھ آئی سعد بھائی؟ سمجھ آئی نا؟ اس کو جا کے بھی آپ نے دیکھنا ہے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. چلے آ جائیں ایک آیت کرتے ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام والی، جو وہ تھی انی ظلمت نفسی. اس سے پہلے والی اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ اس کا شان نزول کیا تھا سمجھ لیں. یہ وہ واقعہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 یعنی ایک قبطی اور ایک ان کے بنی اسرائیل کا بندہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو وہاں پہ اس سچویشن میں آئے، تو اس سچویشن کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشش کریں گے ہم اس کو 10-12 منٹ میں کر لیں تاکہ اثر پہ بھی ٹائم سے چلے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، فا علیحدہ ہو گیا. ردد لوٹایا، رددنا، رددنا میں نے لوٹایا. یعنی اس کا مطلب ہے یہ 14واں نمبر کا صیغہ ہے ماضی کا. ٹھیک ہے. ہم نے یعنی ہاں صحیح، یعنی ہاں ٹھیک ہے، ہم نے یہ نا جو ہے بتا رہا ہے. اور یاسر بھائی یہ ہو کیا ہے؟ ردا یا ردو. ٹھیک ہے. ردا یا ردو کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، واپس کر دینا، رد کر دینا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رد کر دیا، یعنی میں نے ریجیکٹ کر دیا. تو اب یہ جب ٹوٹ کے آتا ہے تو ہم اس کی کبھی بعد میں وہ کریں گے تو یہ ردد نہ آتا ہے. ٹھیک ہے. ردد نہ تک تو ہو گیا ہم نے لوٹایا. ہو آبجیکٹ ہے. صحیح ہے، سب کو واضح ہے؟ سجاد بھائی، نعمان بھائی، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے لوٹایا اس کو. اب اس سے کون مراد ہے یہاں پہ؟ نہیں، امی ہی تو نہیں. وہ کس کو لوٹایا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا نا. یہ سورہ ہاں وہ چل رہا ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری چل رہی ہے نا، کہ وہ اس سے پہلے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو کریں گے. اس میں نے دیکھا تھا ایک آدھ ایسی چیز ہے. یعنی وہ یہ ہے کہ جب دیکھو اس میں بڑی ہمارے لیے ویسے لیسن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے کہ میں نے سارا کچھ جو ہے نا میرے کنٹرول میں. یعنی انہوں نے وہ کیا ہے سعد بھائی، وہ کیا ہے الہام جو ہے، وہ اس میں جو پہلے آیت آتی ہے 5ویں 6ٹھی آیت جو ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے
الہام کیا, یعنی ان کو ان کے اوپر وہ, کیونکہ ویسے تو وہ جو وحی آتی ہے وہ تو پروفٹس پہ آتی ہے, لیکن یہ وہ الہام ہے کہ ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دے دیا کہ آپ اس کو دودھ پلائیں جب تک آپ کے پاس ہے, اگر آپ ڈریں, آپ کو خوف لگے تو آپ اس کو ڈالیں اور اس کو پھینک دیں, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ میں یعنی دریا میں پھینک دیں, وَلَا تَخَافِي اور نہ ڈریں, وَلَا تَحْزَنِي اور نہ حزن کریں, غم نہ کریں, إِنَّ رَادُّوهُ میں لوٹا دوں گا اس کو الیکی تمہاری طرف. ٹھیک ہے, نہیں یہ ادھر آئی نہیں ہے, یہ میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں لوٹا دوں گا اس کو تمہاری طرف. ٹھیک ہے, پھر وہی ہمیں پتہ ہے کہ سٹوری میں کیا ہوا. پھر وہ جب ان کے فرعون کے لوگ وہ سارے آئے, انہوں نے ان کی بیٹی جو تھی اس کو کہا کہ اس کو صندوق میں ڈال کے پانی میں کر دو, اس کو فالو کرو. پانی میں پھینک دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی تھی, اور ڈرنا نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ورسٹ پاسبل اپیرنٹلی لگ رہا تھا وہ والی سچویشن ان کو کہی, یعنی چلو پکڑا تو پھر بھی جا سکتا ہے, لیکن وہ دریا سے بچے گا کہ نہیں بچے گا یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, اس میں تو پھر چانس تھا کہ ہو سکتا ہے نہ مارے دریا, لیکن اللہ تعالیٰ جس طریقے سے کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کی سٹوری بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے سارا پلان کیا ہوتا ہے, اللہ خیر الماکرین. تو یہاں پہ ہی انہوں نے ان کو کہا کہ میں اس کو لوٹا دوں گا, انہوں نے بھی ظاہری بات ہے اللہ کی بندی تھی, اس نے ٹرسٹ کیا. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ٹرسٹ کریں, اللہ پہ رکھیں, اپنی پوری کوشش کریں لیکن اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ رات دو میں واپس لوٹاؤں گی, اور پھر وہی سارا ہوا. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حرام کر دیا اس پہ باقیوں کا دودھ, کسی کا دودھ بھی انہوں نے نہیں پیا, پھر مجبوراً کرتے کراتے انہی کا دودھ پیا. اللہ تعالیٰ کی ساری اسکیم تھی. اور پھر ان کے مطلب اس کی جو فرعون کی جو تھی وائف تھی, ان کے دل میں ان کے لیے نرمی آئی اور سارا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن سکتا ہے سارا. اچھا, پھر آگے یہ آیت آتی ہے 13ویں نمبر, فَرَدَدْنَاهُ تو پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو, اِلَىٰ أُمِّهِ یہ وہی اس وعدے کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. اِلَىٰ أُمِّهِ کیا بن جائے گا, ابھی ہم نے کیا, ہاں أُمِّهِ اس کی ماں, اِلَىٰ أُمِّهِ اس کی ماں کی طرف, یعنی ہاں ضمیر ادھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. کئے کا مطلب ہوتا ہے تاکہ, ابھی آپ چھوڑ دیں اس کو, تاکہ کئے تقرّا, ہاں قرّا یقرّو, ہاں یہ وہی ہے تقرّا عینوہا, ہاں کس کے لیے, ہاں اس کی آنکھیں کس کی طرف جا رہی ہے, ان کی ماں کی طرف. تاکہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو وعدہ کیا بھی تھا, ٹھیک ہے, اس چیز کا. وَلَا تَحْزَنِ إِنَّ رَادُّكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَلَا يَشْعُرُونَ. اچھا تقرّا عینوہا تاکہ ٹھنڈی مطلب ہے قرار پائیں اس کی, ہاں جو ہم پڑھتے ہیں نا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, یہ بھی وہی ہے. وَلَا تَحْزَنْ, ہاں حزن کیا ہوتا ہے, حزن اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں. وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر کو کہا. ہاں یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا, یہ وہ ہے نہیں کا صیغہ ہے. ایک امر ہوتا ہے نا کہ کمانڈ دی جاتی ہے کہ کرو, ایک ہوتی ہے کہ نہ کرو, تو یہ وہ ہے وَلَا تَحْزَنْ اور نہیں غم کرو. نہیں تو لا سے آ گیا, ہاں تو ٹھیک ہے نا, لا سے نہیں آیا. اور تاہ یہ کیا تھا, تاہ. اچھا اب دیکھیں یہ کیا ہے, تحزن کیا ہے, ہاں ٹھیک ہے, اور مضارع کا صیغہ ہے, تو مضارع کے لیے چوتھا صیغہ کیا آتا ہے, چوتھا نہیں نہیں, یو ہے, یہ سیکنڈ پرسن ہے عورت کے لیے. تحزنی, ہاں یہ مضارع ہے نا, ہاں تحزنی ہے. تو اب یہ جب لا آتا ہے نا تو اینڈ والا جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ولا تحزن, ولا تحزنا, نہیں ایک منٹ ہے, ارے یہ کئے جو ہے نا, اچھا چلیں یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. کئے جو ہے نا یہ ان ساروں کے اوپر ایکشن کر رہا ہے. کئے جو ہے نا
یہ حرف جیسے انا جو تھا نا وہ کیا کرتا تھا, اس کو منسوب کر دیتا تھا. کئی بھی انہی لفظوں میں سے ہے جو کہ اس پہ زبر ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ آگے آئیں گے جب ہم ڈیٹیل میں جانا شروع کریں گے نا, پھر چیز آئے گی. وَلَا تَحْزَنَا وَلِتَعْلَمَا, تو نہ تاکہ وہ نہ گھبرائے, یعنی ہم تقرّ عین ہوا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور نہ وہ گھبرائے. وَلِتَعْلَمَا, اور تاکہ تعلمہ, تاکہ وہ جان جائے, یعنی یہ بھی وہی ہے تحزنی, ہاں تعلمی والا ہوگا, یعنی کہ تو, یعنی مضارع کا صیغہ ہے. ورڈ اس میں عالم ہاں علم ہے, اتین میں سے تا آ رہا ہے اس کے ساتھ. ہاں ہاں, اور میم کے اوپر جو زبر لگا ہے اس کو تھوڑا سا ابھی آپ پار کر دیں کہ یہ وہ اس کی وجہ سے. ابھی دیکھیے ملک صاحب, یہ ہم اس میں بھی کر رہے ہیں نا تو ایڈیشنل چیزیں آ رہی ہیں. اب سورہ بقرہ کریں گے وہ تو بالکل ہی وہ ہے, یہ تو میں چوز کر کے لاتا ہوں پھر بھی نئی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ یہ ختم ہو گیا. بہت زیادہ اور اس میں ایسی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں کہ جو کیا ہمارے لیے مفید ہے. نہیں مفید, قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک زبر زیر مفید ہے. وہ ٹیکنیکلی جو گرامیٹیکل میں نے آپ کو کہا ہے جو چیزیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, باقی میں آپ کو کہہ رہا ہوں چھوڑتے جائیں. آپ یہ چیز سمجھے جاتے ہیں. انا وعد اللہ حق, ہاں سوری انا وعد اللہ حق, کیا مطلب ہے اس کا؟ انا اور انا سیم ہوتا ہے. انا جو ہے اس کے درمیان آتا ہے جب, تو بے شک وعدہ, دیکھیں آپ کو یہ آ گیا, اس کے اوپر وعدو نہیں آیا. کیوں آیا؟ انا جو ہے حرف ناصبہ میں سے ہے. جیسے ان اللہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے اسم کو زبر دے دیتا ہے. یہاں پہ بھی اس نے وعدہ کر دیا, وعد اللہ. ہاں نہیں فعل تو نہیں ہے, اسم ہے. ہاں وعد اللہ ہے, گڈ گڈ, یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ان بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے. ولیکن, اور لیکن, اکثرہم لا یعلمون, اکثرہم ان میں سے یعنی لوگوں میں سے اکثر, لا یعلمون, یہ کیا, یہ فعل ہے, یہ کیا ہے؟ یعلمون فعل ہے, جمع کا ہے اور مضارع کا ہے. اور کون سا نمبر ہے صیغہ؟ یعلمون. یاسر بھائی نے صحیح کہا, یعلمون. یہ جو مضارع میں آئے گا تو یہ تیسرا آئے گا. ہاں کوئی بتائے ان کو وعد اللہ کیوں آیا؟ دیکھیں وعد اللہ, آپ اس کو چھوڑ دیں, صرف اللہ کا وعدہ اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے وعد اللہ, اللہ کا وعدہ. اب انا آ گیا, یا سوری انا آ گیا, انا نے کیا, اس کو زبر ڈال دی, باقی سیم ہی رہا. ان وعد اللہ حق, ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ, لیکن جب کہتے ہیں ان الحمد للہ, ہاں انا کی وجہ سے آ جاتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, بلغا کیا ہے؟ فعل ہے. کیوں؟ پہلا والا ہے. دیکھیں آپ کو تینوں کے اوپر زبر ٹک 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 لگی ہو تو یاسر بھائی یہ وہ جو آپ پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے یہ وہ ماضی والا پہلا صیغہ ہے. باقی تو آپ نے پھر اس کے اندر دیکھنے ہیں. بلغا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں پہنچنا, پہنچنا. ولما, اور جب, بلغا جب وہ پہنچا, اشدہ, اشدہ کیا ہوگا؟ یہ اسم ہے. ہاں شدت سے, شدہ, ہاں ہاں, یعنی شد اس سے مراد ہے کہ اپنی یعنی وہ جوانی کو پہنچا. میرے خیال میں یہی ترجمہ ہوگا. ہاں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ خود کھول کے دیکھ رہے ہیں. اشدہ یعنی وہ اپنی یعنی پرائم پہ پہنچ گیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنا, یہ باقی ساری سٹوری پیچھے ختم ہو گئی. اب یہ دوبارہ اگلی سٹوری آ رہی ہے. وہ بیچ میں سے ساری سٹوری سکپ ہو گئی, اب وہ جوان ہو گئے, بیچ میں وہ محل میں رہے, کیا ہوا سارا, وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, جب وہ جوانی پہ پہنچ گئے, وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, کیا ہے استوا؟ کیا ہے استوا؟ استوا علی العرش قرآن میں, ہاں ہاں استوا. ہم یہ یہاں پہ بھی لفظ یوز کرتے ہیں سوی, سوی نہیں کہتے سوی فلانے, یہ جو ہاں ہاں سوا سوا, سوی سوی, یہ جو کہتے ہیں نا برابر برابر, تو یہ اسی سے نکلا ہوا استوا سے. استوا ہوتا ہے
کہ پورا ہو گیا. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے پورا ہو گیا. استوا وستوا یعنی جب وہ اپنی عمر کو پہنچ گئے اور پورا ہو گیا, یعنی اپنی جوانی کو پہنچ گئے, تو کیا ہوا؟ آتے نہ ہوں, میں جو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آتے نہ ہوں, ہم نے ان کو دیا عطا کی. ہم نے عطا کیا ان کو. ہم نے عطا کیا اس کو. ہاں یا اس کو ہی کریں, موسیٰ علیہ السلام ہے تو آپ کہہ سکتے ہو, لیکن ہم نے عطا کیا تھرڈ پرسن اس کو. اب یہ ہاں کیا ہے یہاں پہ؟ آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا؟ حکمن و علما. کیا حکمت یا حکمت سے یہاں مراد ہوگی نبوت, اور علمن علم دیا. یہ حکم یہ ون حکم اشاری ہے. جی حکم سے نہیں, استوا پہلا والا صیغہ ہے, جب وہ پورا ہو گیا, یعنی یہ تھرڈ پرسن وہ ہے, تھرڈ پرسن مذکر واحد ہے. حکمن و علمن, حکمن و علمن اس میں کیا ہے؟ آتیناہو. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کچھ وربز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک سے زیادہ اس کا آبجیکٹ آتا ہے. اب دیکھیں آتیناہو کے اندر ایک آبجیکٹ اس کا مین والا آ گیا تھا, مفعول بھی. وہ کیا تھا؟ دیا. کس کو دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیا, لیکن دیا کیا یہ تو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ حکمن و علمن آ گیا. ٹھیک ہے, ہاں آتینا میں ہے نا, کیونکہ کیا دیا, یہ تو کس کو دیا اور کیا دیا دونوں ضروری ہیں, تو آتینا میں یہ ہے. اسی طرح حسبتا ہوتا ہے, وہ جب آئے گا تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, کذالک ہوتا ہے, اور اسی طرح نجزی. یاسر بھائی نجزی کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ ہے فعل ہے, نون شروع میں آ رہا ہے, تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ مضارع ہے. ہاں تو نجزی, جزا, یجزی کرتے 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 آپ آئیں گے 14ویں صیغے پہ, جو کہ ہوگا نجزی. اجزی کے بعد نجزی. نجزی کا مطلب ہوگا ہم جزا دیتے ہیں یا ہم جزا دیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں کس کو؟ المحسنین. اب نجزی جو ہے اس کے اندر نحنو کا اس کے اندر آلریڈی فائل موجود ہے, لیکن المحسنین اس کا آبجیکٹ ہے, یعنی ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو, المحسنین کو. محسنون ہوتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ محسنون ہوتا تو مسلمون والا ہوتا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سبجیکٹ ہوتا. محسنین جو ہے یہ آبجیکٹ ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے. مسلمون, محسنین, یہ جو سارے اونا اینا والے آتے ہیں, نہیں نہیں یہ تو اسی طرح ہی ہے. ہاں اچھا آگے میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ. وَدَخَلَ کیا ترجمہ ہوگا دخلہ کا؟ وہ داخل ہوا. ہاں ہی انٹرڈ. وَدَخَلَ کدھر داخل ہوا؟ المدینہ, شہر میں داخل ہوا. جملہ تو پورا ہو گیا. عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ, حین کہتے ہیں وقت کو, اس وقت, یعنی یہ الحین. ہاں یہ بھی الحین کا مطلب ہے ابھی, حین کا مطلب ہے یعنی اس ٹائم میں, اس وقت میں, مومنٹ کو. ہاں الیوم ٹوڈے ہے, یوم دن ہے. ہاں الحین. علی حین غفلتن. اب یہ حین غفلتن کیا ہے؟ علی کیا ہے, حین کیا ہے, اور غفلتن کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ اسم ہے. ہاں تو حین غفلتن مضاف مضاف الیہ, یہ مضاف مضاف الیہ ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ غفلت کے وقت. ہاں غفلت کے ٹائم پہ. غفلت کا ٹائم سے مراد یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو یہ رات کے ٹائم تھے, لیکن زیادہ ٹائم چانس یہ ہے کہ یہ قیلولے والا ٹائم تھا, دن کے وقت جب وہ لوگ ریسٹ کر رہے تھے تو کوئی ادھر نہیں تھا, تو وہاں پہ وہ پہنچے مدینہ میں جب اب مطلب اپنی جوانی میں تھے, اور سارا بیچ میں سے سارا سکپ ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام when he entered المدینہ تھا, یعنی شہر, علی حین غفلت, اس ٹائم پہ جب کہ غفلت کا وقت تھا. من اہلیہا, from اہلیہا, غفلت من اہلیہا, from اہلیہا سے مراد بھی مدینہ کے اہلیہا ہوں گے. دیکھیں اہلیہا, ہا ضمیر آئی ہے, مؤنث ہے, وہ مدینہ کی طرف جا رہی ہے, یعنی شہر والے جو ہیں وہ غفلت میں تھے. یہی مطلب بنے گا نا, علی حین غفلت من اہلیہا, اس کے رہنے والوں کے, یعنی اس وقت میں
رہنے والے جو تھے وہ غفلت میں تھے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان. فوجد, پھر وجدہ کیا ہے؟ وجدہ یجدو. ہاں وجدہ کون سا صیغہ ہے یاسر بھائی؟ پہلے والا صیغہ ہے. یہ نہیں آپ نے کرنا. دیکھیں اب آپ نے صیغوں کو دیکھنا ہے. جیسے ہی فوجدہ آپ کو پتہ لگ گیا تینوں. دیکھیں اسم کبھی بھی ایسے نہیں آئے گا کہ تینوں زبریں لگی ہوں. یہ تو آپ نے ایک دم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بھائی یہ فعل ہے اور یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے. تو اس نے پایا فیہا. وجدہ کا مطلب ہوتا ہے نا وجود پانا. فیہا. ہاں ابھی دیکھیں کوئی کہہ رہا تھا کہ فی, ہاں قاسم آپ کہہ رہے تھے فیہا, یا بلکہ یاسر بھائی آپ کہہ رہے تھے فیہا. اب دیکھیں یہاں پہ وہی آ گیا نا جو جار مجرور والا تھا, وہ فی ہی تھا. اب یہ ہاں آ گیا تو یہ مؤنث کے لیے, تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس میں. ہاں فوجدہ, تو اس نے پایا فیہا المدینہ میں, یعنی مدینہ ایک ہی چیز گزر رہی ہے. رجلین, انہوں نے ادھر شہر میں پایا رجلین. ہاں اب رجلین کیوں آیا؟ قاسم آپ نہ بتائیں, کون بتائے گا؟ ہاں نہیں فی کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے, ہاں کے ساتھ. وہ تو ایک چیز پہ عمل کر کے ختم ہو جائے گا انلیس کہ واو آ رہا ہو. آپ یہ دیکھیں نا فوجدہ. اب دیکھیں ایک منٹ میں اس کو آپ کو سالو کرنے کا اصول بتاتا ہوں. دیکھیں آپ نے جب بھی اس طرح کی سچویشن آنی ہے نا, آپ نے اپنے بالکل ٹاپ لائن پہ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, ہورائزن پہ کیا ہے؟ 50,000 جملے ہیں, یا جملہ اسمی ہے یا جملہ فعلی ہے. وجدہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جملہ اس فعلیہ ہے. ٹھیک ہے, فعل آ گیا, اس کے اندر آپ کا ہی جو وہ تھا ضمیر, وہ اس کا سبجیکٹ بھی آ گیا, اس کا فائل بھی آ گیا, آپ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. فی ہاں ایسے ہی اٹیچ آ گئی چیز ایک. ٹھیک ہے, رجلین, تو اب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ حالت نصبی ہے. رجلان حالت رجلان کیا ہے؟ مسلمان. مسلم مسلمان مسلمون. رجل رجلان رجلین. تو یہ رجلین کیا ہے؟ رجلین دو کا صیغہ ہے. ہاں لیکن میں یہ نہیں دو اب بولے نا, پہلے نہیں بول رہے, آپ بولے سارے لڑ رہے ہیں جیسے کہ میں پوچھ رہا ہوں. لیکن نہیں, آپ بتائیں ملک صاحب, دو اس میں سگنیفیکنس کیا ہے؟ رجلان کیوں نہیں آیا, رجلین کیوں آیا؟ ہاں لانے بھی دو کے لیے ہوتا ہے. رجلین کیوں آیا؟ پھر آپ کہیں گے اب آپ نے اگلی دفعہ جو پڑھاؤں گے نا وہ ہوگا. ہاں دیکھیں سجاد بھائی بتائیں. ہاں یہ آبجیکٹ ہے, کیونکہ وجدہ کا مطلب تھا پایا. اب کس نے پایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. رجلین یعنی دو مردوں کو پایا. وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ حالت ہے ان کی. یہ اگلی چیز شروع ہو گئی ہے, یقتتلان. اب یقتتلان قتل سے ہے, اقتتلا یہ فیوچر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ لگ گیا یا سے آیا, اور یہ یا آیا تو اس سے کیا مطلب ہے؟ ہاں نہیں یار, نہیں اقامت ابھی, ہاں 3 منٹ ہیں. چلیں اس کو باقی کو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. چلیں گڈ, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیں بارک اللہ فیک. یہ ٹیبل بھی کیا تھا